اس کا سامان بے یار و مددگار گلی میں پڑا تھا۔ ایک دن پہلے تک بھی مالک مکان نے نہیں بتایا تھا کہ وہ مکان بدر کیا جانے والا ہے۔ اس کے اندر طیش کی لہر اٹھی۔ وہ تیر کی طرح اندر لپکا۔ خالی کمرے میں دو مزدور دیواریں جھاڑ رہے تھے۔ فرش پر رنگ کی بالٹیاں رکھی تھیں۔ فرش پر پانی تھا۔ اس نے پھسلتے پھسلتے دیوار کا سہارا لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ مزدور ہیں بھائی، ایک نے مڑ کر جواب دیا۔ میرا سامان باہر کیوں نکالا ہے؟ کس کے کہنے پر کیا ہے؟ غصے اور صدمے سے مراد کا برا حال تھا۔ اب وہ ایک آدھ دن میں مکان کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ مالکوں سے پوچھیں۔ مالکوں کی تو… اس نے گالیاں دیتے ہوئے لب بھینچے۔ مزدوروں کا کیا قصور تھا؟ باہر آ کر اس نے بے بسی اور طیش سے اوندھے سیدھے پڑے سامان کو دیکھا۔ دماغ ماؤ سا ہو گیا۔ کیا بات ہے شہزادے، رنگ کیوں اڑا ہے؟ کاکے نے عقب سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ گردن توڑ دوں گا اس کمبخت کی۔ مراد نے دانت کچکچا کر بالٹی کو پیر مارا۔ وہ لڑک کر دور جا گری۔ گردن کسی اور کی سہی، بالٹی تو اپنی ہے۔ کاکے نے بالٹی لا کر ٹھکانے پر کی۔ کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ کرایہ لیٹ دیا ہو، تنگ کیا ہو یا گھر میں کوئی نقصان کیا ہو۔ گرے ٹراؤزر کی جیبوں میں انگوٹھے گھسائے مراد اضطرابی انداز میں بولتا چلا گیا۔ شکن آلود ماتھے پر بکھرے بال، ہلکی بڑی شیو۔ تھوڑا حلیہ تو درست کر لو، کیا حال بنا رکھا ہے؟ مراد نے زچ ہو کر کاکے کو دیکھا۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کاکے نے مسکراہٹ دبائی۔ میرے ساتھ چلیں، مراد نے فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کہاں؟ مالک مکان سے بات کروں گا۔ وہ اس طرح مجھے گھر سے نہیں نکال سکتا بغیر نوٹس دیے۔ میری شادی ہے، اتنی جلدی مکان کہاں سے ڈھونڈوں؟ نرمین کو کہاں لاؤں گا؟ یہاں سڑک پر؟ اس کو نہ لانا، تم چلے جانا، گھر داماد بن جانا۔ کاکا نے جانے کس بات کا مزہ لیا تھا۔ کاکا، مراد نے احتجاج بھرے غصے سے اس کو دیکھا۔ میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، کاکے نے ایک کرسی سیدھی کی اور تسلی سے بیٹھ گیا۔ اور تو بھی جا، اپنا حلیہ درست کر، کوئی پارلر شارلر چلا جا۔ شکل اور صورت تو اچھی ہے، تھوڑا اور نکھر جائے گا۔ مراد کو کاکے کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا، لب بھینچ کر مڑا۔ وہ مالک مکان سے اکیلے ہی نمٹ سکتا تھا۔ تبھی ایک مزدور باہر آیا۔ ایک نظر مراد کو دیکھ کر کاکے کی طرف مڑا۔ پائن بھائی جان، نیل لانا ہے، لے آ اور جلدی ہاتھ چلا۔ تیرے پاس بس آج کا ہی وقت ہے۔ کاکے نے جیب سے پیسے نکال کر دیے۔ فکر نہ کریں، زیادہ کام نہیں ہے، شام تک ایک دم فٹ کر کے فارغ کر دیں گے۔ مراد نے بے حد حیرت سے کاکے کو دیکھا۔ یہ کیا؟ اتنی گندی دیواروں والے گھر میں دلہن کو لائے گا؟ میں نے سوچا تیری شادی کی تصویر فریم کر کے لگواؤں گا، سمجھو اسی لیے دیواریں تیار کروا رہا ہوں، اس نے مزے سے بتایا۔ حد ہے یار، مراد شرمندہ سا ہو گیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اپنے سسرال، مراد نے بھویں اچکائیں۔ کیا حرج ہے، اسی بہانے 2-3 گھنٹے وہاں گزار لے۔ اچھا لگے گا۔ مراد کے لہجے میں رضامندی بھرا تذبذب تھا، جیسے کہتا ہو کاکا اسے اصرار کر کے بھیج دے، اور کاکے نے تذبذب اپنی جیب میں بھر کر اصرار اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ نرمین نے چائے کی پتی والے پانی میں مہندی بھگوئی تھی۔ سنا تھا اس سے بالوں کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اوشا نے بہت زور لگایا تھا کہ کالونی کے پارلر سے بھویں بنوا لو، مگر ماں نے اجازت نہیں دی۔ اس سے منہ پر پکا پن آ جاتا ہے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ لیموں کے 2 ٹکڑے کر کے اس نے مہندی میں نچوڑ کر ایک ٹکڑا اٹھایا ہی تھا کہ طلحہ اور حذیفہ آگے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے۔ ہاں، نیمبو! لیموں کی کھٹاس طلحہ کے منہ میں گھس کر چٹخارا بن گئی۔ آپا، نیمبو پانی بنا دو۔ نرمین نے پریشان ہو کر اکلوتے نیمبو کو دیکھا۔ ابھی کون سا نیمبو پانی کا موسم آیا ہے؟ نیمبو تو آیا ہے نا، حذیفہ نے ناک چڑھا کر جرح کی۔ اچھا، نرمین کو ہنسی آ گئی۔ تو 2 اسٹیل کے گلاس اٹھا کر پانی بھرا، آدھا آدھا نیمبو نچوڑ کر چینی نمک ملایا۔ دونوں نے ایک ایک چمچ ساتھ لیا اور بھاگ گئے۔ اب انہوں نے گھنٹوں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جانا تھا۔ چمچہ گھما کر ایک گھونٹ بھرنا، پھر چمچہ ہلانا، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ دستک زور سے ہوئی۔ اپنے کھیل میں مگن بچوں نے تو اٹھنا نہیں تھا۔ سمرین اور فضا افشاں کے گھر گئی تھیں، سو اسی کو جا کر دروازہ کھولنا پڑا۔ کیا ہوا؟ آج کچھ لے کر نہیں آئے؟ فرخ کو خالی ہاتھ دیکھ کر نرمین نے مسکرا کر پوچھا۔ آج؟ فرخ نے تذبذب کے ساتھ دہلیز سے اندر قدم رکھے۔ 12 کیوں بج رہے ہیں شکل پر؟ لگتا ہے خالہ سے دھلائی ہوئی۔ چاچی گھر پر ہیں؟
फर्रुख ने दीवार के साथ लगकर बैठे बच्चों को देखा जो अब एक दूसरे को अपना शरबत चखा रहे थे। वो तो बाजार गई हैं। फर्रुख ने अचानक मुड़कर बैरूनी दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हुआ, तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है? फर्रुख ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और सहन के दूसरे कोने में ले गया। नरमीन को लगा कमरे में ऑटोमेटिक लॉक लगा है। उसने सुरुज से अपना हाथ छुड़ाया। क्या कर रहे हो? तुम मुराद से शादी मत करो। क्यों? नरमीन ने तहय्युर भरी आंखों से फर्रुख को देखा जो बौखलाया और परेशान दिखाई देता था। तुम्हें जल्दी क्या है? पहले पढ़ लो, अच्छी सी डिग्री लो, जॉब करना, अपने घर के हालात बदलना, यही तो तुम्हारा ख्वाब था। ख्वाबों का क्या है, पूरे हुए ना हुए। अम्मी अब्बू का बोझ कम हो रहा है। नरमीन ने नज़रें चुराई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो ज़ोर से चिल्लाया। बच्चे शरबत छोड़कर उन्हें देखने लगे। देखो मेरी बात सुनो, वो मुराद तुम्हें क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। एक रेडी वाले के घर से उठकर एक रक्शे वाले की बीवी बनोगी, बस यही है तुम्हारी ज़िंदगी। अपना मुंह बंद रखो। नरमीन को गुस्सा आ गया। नरमीन, अभी मुझे पढ़ना है, जॉब करनी है, इस सब में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक तुम भी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन अभी नहीं यार, अभी हमारी उम्रें ही क्या हैं। नरमीन हक्का बक्का रह गई। एक लम्हे को तो हाथ पांव ही फूल गए। फर्रुख, तुम पागल तो नहीं हो गए? निकलो अभी यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो रोने वाला हो गया। हम दोनों पढ़ेंगे, जॉब करेंगे और फिर शादी कर लेंगे हम। नरमीन ने उसे धक्का देकर घर से निकाला और खटाक से दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। जब मुड़ी तो हुज़ैफ़ा और तलहा मुंह खोले उसे देख रहे थे। नरमीन संभल कर आगे बढ़ी। निम्मो आपा, फर्रुख भाई क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। नरमीन ने पल्लू से माथे का पसीना साफ किया। आप दोनों की लड़ाई हुई, बस वैसे ही हो गई। तुम अम्मी से कुछ ना कहना। नहीं कहोगे ना? दोनों ने एक साथ नफ़ी में गर्दनें हिलाईं। तभी दोबारा दस्तक हुई। नरमीन गुस्से से सुलग गई। तीर की तरह जाकर दरवाज़ा खोला। अब क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ तो बस इतनी है कि जुम्मा जल्दी नहीं आ रहा। आप मुराद के आने की 1% भी उम्मीद नहीं थी। अब्बू घर पर नहीं हैं। तुम्हारे अब्बू से कौन मिलने आया है? मुराद ने चिढ़कर कहा। मैं तो सारा रास्ता यही दुआ करता आया था कि काश चाचा रेड़ी लेकर गए हों और चाची बाजार, और दरवाज़ा तुम खोलो। गौहर मकसूद को सामने देखकर वो शौक हुआ। नरमीन की निगाह झुक गई। अब्बू रेड़ी लेकर गए हैं और अम्मी बाजार। मुराद खिलकर हंसा। अंदर आने को नहीं कहोगी? नहीं नहीं। नरमीन ने घबराकर निगाह उठाई। आप अंदर नहीं आ सकते, दिल के अंदर तो आने दो। मुराद ने ज़रा सा झुककर सरगोशी की। नरमीन ने निचला लब नादों तले दबाया। आहा, मूंगफली वाले भाईजान आ गए। दोनों बच्चे भागते हुए पास आए। क्या हाल है बच्चों? तुम्हारी आपा तो हमें अंदर ही नहीं आने दे रही। आप क्यों आए? तुम्हें लेने, तुरंत जवाब आया। तभी उसके अकब में रिक्शा रुका और समीना रक्शे से उतरी। साथ में अफशां की अम्मी भी थीं। होने वाले दामाद को दरवाजे पर देखकर समीना सटपटा गई। सब खैर तो है बेटा? जी, बस आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आ गया। बच्चों, भाईजान को बैठक में बिठाओ, क्यों बाहर खड़ा किया है? मुराद ने मुड़कर देखा। नरमीन छलावे की तरह गायब हो चुकी थी। बैठक में क्यों? मैं कोई मेहमान हूँ? मुराद उनके साथ अंदर ही आ गया। हाथ में पकड़े शॉपर सहन वाली चरपाई पर रखे, फिर रक्शे से बाकी सामान उतार लाया। नरमीन के मामू ने कुछ रकम भिजवाई थी, उसी से समीना ने कुछ बर्तन और ख़रीदे थे। अफशां की अम्मी मुराद के स्वभाव और इखलाक की तारीफ़ें करती अपने घर सधारी। निम्मो निम्मो। समीना जल्दी से अंदर आई। वो पलंग के किनारे बैठी उंगलियां चटखा रही थी। जल्दी से चाय बनाओ, मैं जलेबियाँ लाई थी। हाय, हाथ में बस वापसी का किराया बचा था, वरना 7 समोसे ही मंगवा लेती। भाईजान, ये क्या? बच्चों की सारी दिलचस्पी मुराद के लाए शॉपर्स में थी। पिज़्ज़ा लाया हूँ। पिज़्ज़ा? तलहा ने हुज़ैफ़ा को देखा। वो क्या होता है? कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया? मुराद ने बेहद हैरत से बच्चों के मासूम चेहरे देखे। पिज़्ज़ा गोश्त और सब्ज़ी वाली रोटी को कहते हैं, मुराद ने आसान लफ्ज़ों में समझाया। अभी अम्मी देंगी और खाकर देखना, बहुत मज़े का होता है। इतने पैसे लगा दिए, इतने में तो 4 किलो गोश्त आ जाए। चाय बनाती समीना पिज़्ज़ा की कीमत सुनकर तासुब से हाथ मलने लगी। जलेबियाँ निकालती तनवीन मुस्कुरा दी। ये तो हमारे लिए है ना, लोग तो दबाकर खाते हैं। जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, वो बच्चे तो लंच बॉक्स में यही लेकर जाते हैं।
امیروں کے چونچلے، اس سے تو مزیدار سموسے ہوتے ہیں۔ ذرا سا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہی سمینا نے منہ بنایا، قیمے والا نان بھی اس سے کرارا ہوگا۔ نرمین ہنسنے لگی، اس کی ہنسی میں بلا کی کھنک تھی، ہر اندیشے سے پاک، بے ریا خوشی سے لبریز ہنسی۔ دل کا کھلا ہے، عیش کروائے گا تمہیں۔ سب سے قیمتی کپ پرس نکالتی نرمین نے چپکے سے صحن میں بیٹھے مراد کو دیکھا، جو صحن کی کیاری اور گملوں میں کھلے پیلے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ گملے کیا، خالی ٹین کے ڈبے اور رنگ کی بالٹیاں تھیں جنہیں رنگ کر کے بیج ڈال دیے گئے تھے۔ نرمین شرمندہ سی ہو گئی، مراد کیا سوچتا ہوگا؟ لے بھی آؤ، سمینا کی آواز پر وہ جلدی سے مڑی۔ امی ابو بھی تو کھلے دل کے تھے۔ سمینا چپ کی چپ رہ گئی۔ بیٹی نے بتا دیا تھا، عیش صرف دل کھلے ہونے سے نہیں، پیسے سے نصیب ہوتے ہیں۔ سمینا ٹرے اٹھا کر باہر چلی گئی۔ مراد نے جلدی سے اٹھ کر ٹرے ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ بیٹا تم بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، یہاں اچھا لگ رہا ہے خالہ، گھر میں قلئی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا۔ مراد نے جلیبی کا کنارہ توڑ کر منہ میں رکھا اور مناسب الفاظ ترتیب دیے۔ آپی بھائی جان سبزی والی روٹی لائے ہیں۔ سمرین اور فضا بھاگتی ہوئی آئیں۔ نرمین کی سمجھ میں آیا کہ اچانک طلحہ اور حذیفہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ چپ کر کے بیٹھو۔ تینوں لائن بنا کر باورچی خانے میں بیٹھ گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر سمینا تذبذب میں تھی۔ انور حسین گھر پر نہیں تھا اور مراد کی خواہش تھی کہ وہ نرمین کو اس کی پسند سے شادی کا جوڑا اور باقی چیزیں لے دے۔ بچوں نے پیزا کھانا شروع کیا تو نرمین دروازے کے ساتھ آ لگی۔ اس کے ابو گھر میں نہیں ہیں تو میں ان سے پوچھے بغیر کیسے؟ سمینا نے شرمندگی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں، مراد بجھ سا گیا۔ ہلکی سی نگاہ دروازے سے جھانکتے گلابی دوپٹے پر ڈالی، اسی لمحے افشاں سیڑھیوں سے تقریباً لڑکتی ہوئی عین چرپائی کے پاس آ رکی۔ سلام دولہا بھائی، کیسے ہیں؟ سمینا نے گھور کر دیکھا تو منہ میں بدبدائی۔ ہونے والے، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ مراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تازہ منہ دھو کر کریم لگائی تھی۔ اس نے جلدی سے منہ پر کپڑا پھیرا، کہیں لگی نہ رہ گئی ہو۔ میں چلتا ہوں۔ سمینا کا جواب سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ رکو مراد، سمینا نے بے اختیار اسے روک لیا۔ نہر کے دونوں اطراف اتنا رش تھا مگر اسے لگتا تھا پوری دنیا خالی ہے، وہ اکیلا ہے جو نہر کا پل عبور کر رہا ہے۔ پھر وہ دائیں طرف مڑ گیا۔ تازہ گلابوں اور موتیے کی خوشبو نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ گلاب کے گلدستوں اور پتیوں سے بھری جھاڑیوں پر سے بے نیاز جوس کارنر بھی عبور کر گیا۔ نہر کے گدلے پانی پر خشک پتے تیر رہے تھے اور کناروں پر جوس کے خالی ڈبے اور پھلوں کے چھلکے پڑے تھے۔ وہ خاموشی سے کنارے پر کھڑا پانی کو گھورتا رہا۔ اس کی آنکھیں لبالب بھری تھیں کہ نہر کا گدلا پن چھپ گیا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا اور دل کھول کر رویا بھی۔ اس کا مان، اس کی ذات کا غرور سب ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ وہ ٹھکرایا گیا تھا، دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا تھا۔ اس کی ذات کو چند لمحوں میں دو کوڑی کا کر دیا اس ریڑھی باندھ کی بیٹی نے۔ اس نے نفرت سے نہر کے پانی پر تھوک دیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے سامنے دیکھا۔ چھوٹی سی نہر کے دوسری طرف ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ بس چند لمحوں کی بات تھی، اس کی گاڑی نے نہر کا پل عبور کر کے گزر جانا تھا۔ یہ گاڑی یہاں سے نہیں گزرے گی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں مراد بھائی، مجھے یہ بتائیں آپ کو نرمین میں نظر کیا آیا؟ افشاں مراد کو اکیلے دیکھ کر خواہ مخواہ شوخی ہو رہی تھی۔ عام سی تو صورت ہے۔ نرمین نے دروازے کی اوٹ سے اشارے کنائیے سب کر کے دیکھ لیے۔ وہ جان بوجھ کر نظر انداز کیے پٹر پٹر بول رہی تھی۔ مراد نے دونوں ہاتھ عقب میں چرپائی پر پھیلائے اور مسکراہٹ دبا کر کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ہر کوئی اسے میری نظر سے دیکھے تو سہی۔ ہائے، افشاں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ پہلی نظر ہی آخری ثابت ہوئی۔ پکی چور ہے تمہاری دوست، ایک ہی نظر میں سب کچھ لوٹ کر لے گئی۔ میری آپا چور نہیں ہے۔ سمرین لپک کر باہر آئی۔ افشاں کھلکھلا کر ہنسی۔ مراد نے ہنستے ہوئے سمرین کا بازو پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ تم کہاں سمجھو گی ننھی پری، چور کہاں، قاتل ہے۔ تمہاری بہن قاتل، تمہارے مراد بھائی کو مار ڈالا اس نے۔ دیکھیں، آپ بچوں کے سامنے فالتو باتیں مت کریں۔ نرمین سے رہا نہیں گیا۔ آپا سے کہو یہ بات سامنے آ کر کہیں۔ وہ مائل بشرارت تھا۔ سمرین نے منوعن پیغام آگے نشر کر دیا۔ نہیں جی، ہماری لڑکی مایوں بیٹھی ہے، آپ سے پردہ کرتی ہے۔
جس دروازے کی اوٹ میں نرمین کھڑی تھی افشاں اسی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مطلب شاپنگ کرنے نہیں جائے گی؟ مراد کھڑا ہو گیا۔ حجاب کر کے چلی جائے گی؟ افشاں نے فوراً حل نکال دیا۔ مطلب شاپنگ سے دستبرداری گوارا نہ تھی، اور افشاں کی امی تو ہمیشہ سے شاپنگ کی دلدادہ تھیں۔ فوراً ہی دوبارہ بازار جانے کو آمادہ ہو گئیں۔ دھیان رکھنا، زیادہ مہنگے کپڑوں پر ہاتھ نہ رکھنا، جو لے کر دے بس ہنسی خوشی رکھ لینا۔ سمینا نے چپکے چپکے نرمین کو سمجھایا۔ امی آپ بھی ساتھ چلیں۔ نرمین گھبرا رہی تھی۔ بچوں کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی؟ پہلے تو تم گھر پر تھیں۔ وہ نرمین کو سمجھا بجھا کر باہر لے آئی۔ چلیں۔ مراد نے ہلکی سی نگاہ سیاہ چادر میں لپٹے چاند چہرے پر ڈالی۔ افشاں دیکھو تمہاری امی کو کتنی دیر ہے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، دروازہ کھولا اور اسی تیزی سے بند کر دیا۔ مڑی تو چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سمینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ افشاں نے کنڈی لگائی اور بھاگ کر سمینا کے پاس آئی۔ باہر وہ آیا ہے۔ کون؟ مراد نے تحیر سے اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھا۔ منشی، منحوس منشی۔ مراد کی کن پٹیوں میں خون جوش مارنے لگا۔ مٹھی بھینچ کر وہ دروازے کی طرف بڑھنے کو تھا کہ نرمین بے ساختہ اور بے اختیار اس کے سامنے آئی۔ آپ مت جائیں۔ مجھے اس سے بات کرنے دو۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی دوبارہ اس دروازے پر آنے کی؟ لگتا ہے اس کی ناک ٹھیک ہو گئی ہے۔ نہیں، آپ جاؤ گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ ابو بھی گھر پر نہیں ہیں امی۔ نرمین نے گھبرا کر مدد کے لیے ماں کو دیکھا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اچھا، صرف بات کروں گا، جھگڑا نہیں کروں گا، مراد نے تسلی دی۔ ابو کہتے ہیں آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ مراد کو اس کی معصومیت بھری پریشانی پر پیار آ گیا۔ میں کچھ کرتی ہوں۔ سمینا کو اچانک احساس ہوا وہ اس گھر کی بڑی ہے، سچویشن اسی کو سنبھالنی ہوگی۔ تبھی دروازے کے عقب سے پوچھا، کون ہے؟ انور حسین کہاں ہے؟ منشی کی آواز میں بلا کی رعونت تھی۔ وہ تو گھر پر نہیں ہیں۔ بیٹھک کھولو بی بی، میں اس کا انتظار کر لوں گا۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ ان ایرے غیروں کا انتظار کرنا پڑے گا؟ سمینا نے بوکھلا کر مراد کو دیکھا۔ مراد نے نفی میں گردن ہلائی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے بھائی صاحب۔ وہ آئیں گے تو میں بھیج دوں گی۔ اس سے کہنا آ جائے، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ دوبارہ آنا پڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جی میں کہہ دوں گی۔ سمینا نے تھوک نگلا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ نرمین کا سانس بحال ہوا تو احساس ہوا کہ مراد کے عین سامنے کھڑی ہے، تو پلٹ کر افشاں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ افشاں نے مسکرا کر اسے کوہنی ماری۔ آج تیری خاطر اس منشی کی جان لے لیتا۔ اس خبیث سے قرض لینے کی چاچا کو ضرورت کیا تھی؟ مراد نے دانت کچکچائے۔ حالات مجبور کر دیتے ہیں۔ سمینا نے آہ بھری۔ منشی نے گلی کا موڑ مڑنے سے پہلے بیک مرر میں دیکھا اور پیر بریک پر آ گیا۔ تیش سے اس کی پتلی مونچھیں پھڑپڑانے لگیں۔ نہ جانے کیوں نرمین کے گھر سے 2 گھر پیچھے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا رکشا اسے پہلے نظر نہ آیا تھا۔ تینوں آگے پیچھے دکان میں داخل ہوئے۔ مراد کی غلطی تھی جو نرمین کے برابر بیٹھنے کی جسارت کر رہا تھا۔ افشاں کی اماں نے زور سے دھکا مار کر اسے تیسری کرسی پر منتقل کیا اور خود لڑکیوں کو پروں میں سمیٹ کر بیٹھ گئیں۔ مراد شرمندہ سا ایک طرف ہو بیٹھا۔ کس رینج میں چاہیے؟ دکاندار نے پوچھا۔ جو ان کو پسند آ جائے۔ مراد نے آنکھ سے نرمین کی طرف اشارہ کیا۔ زیادہ مہنگا نہ ہو، وہ بدبدائی، ماں نے خوب سکھا کر بھیجا تھا۔ دکاندار نے گاہکوں کا تذبذب دیکھا تو خود ہی مناسب قیمت میں نکال کر دکھانے لگا۔ افشاں کی اماں کے اعتراضات ٹیپ کی طرح بجنے لگے۔ ہائے ہائے، یہ کیسے پھیکے رنگ ہیں، کوئی شوخ رنگ دکھاؤ۔ لو، اس پر تو موتیوں کا کام ہے، استری کیسے کریں گے؟ ایسا نکما کام، سارے دھاگے ایک دوسرے میں پھنس رہے ہیں۔ مراد کہنا چاہتا تھا کہ خالہ آپ کی نہیں، نرمین کی پسند کا جوڑا لینا ہے کہ نظروں کی گرفت میں آتشی گلابی جوڑا آ گیا۔ مراد نے مٹھی بھینچ لی۔ اس آتشی رنگ نے اس کے اندر آتش بھڑکا دی، اور وہی جوڑا افشاں کی اماں کو پسند آ گیا۔ ہرگز نہیں، مراد کے منہ سے اتنی سختی سے نکلا کہ نرمین نے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ دھوپ سارے صحن میں پھیل گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگے نیم کے چھتناور درخت کے سائے میں وہ بوری بچھا کر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ جب اسے کچھ بھی کرنے کو نہ ملتا، وہ دوبارہ میٹرک کی کتابوں کو رٹا لگانے لگتی۔
نیم کی ٹہنیوں پر جھولتے کوے خواہ شور مچا رہے تھے۔ اقصیٰ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی رشیدہ اندر سے بھاری صندوق کھینچ کر دھوپ میں لے آئی اور ڈھکن کھول دیا۔ اندر سے کپڑے نکال کر چارپائی پر رکھنے لگی۔ اقصیٰ کا دل نہیں چاہا وہ اٹھ کر ماں کی مدد کروائے۔ یہ کباڑ اب کسی کو دے دو۔ کب تک دھوپ لگاتی رہو گی؟ یہ تیسرا کرنے کا ارادہ ہے۔ کیسی کڑوی کسیلی زبان تھی ثریا کی۔ پر فکر نہ کرو، ابا اتنی جلدی نہیں مرے گا، تیرے جہیز میں دوں گی۔ رشیدہ نے کلیجی رنگ کے جوڑے کو کلیجے سے لگایا جس پر سنہری موتی کالے ہونے لگے تھے اور چارپائی پر رکھ دیا۔ میں کیوں لینے لگی یہ سڑے بسے کپڑے؟ تمہارے پہلے شوہر کی نشانیاں۔ ابا کے لائے کپڑے تو کبھی اس طرح سنبھال کر نہ رکھے۔ رشیدہ تڑپی مگر سوال اقصیٰ نے کیا تھا، ابا نے کبھی اماں کو کپڑے دلائے ہیں؟ چپ مینڈکی، منہ بند کر۔ ثریا نے اتنی بری طرح ڈانٹا کہ رشیدہ نے سر اٹھا کر ثریا کو دیکھا تو نگاہوں کی گرفت میں دہکتے انگاروں جیسے لب آ گئے۔ ثریا، اتنی گوڑھی سرخی کیوں لگائی ہے؟ دل کر رہا تھا۔ ثریا نے ہاتھ میں پکڑی کالی سوئی دانتوں سے کھول کر بالوں میں ارسی۔ شادی ہو جاتی تو رچ رچ کر لگاتی۔ رشیدہ تعصب سے بڑبڑائی، شادی نہ ہو تو میں کیا سرخی لگانے کو بھی ترس جاؤں؟ اس نے ریشمی دوپٹہ جھٹک کر اوڑھا۔ رشیدہ نے صندوق میں سے کالے کپڑوں میں لپٹا سوٹ نکالا اور چارپائی پر رکھ دیا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ اس کالے کپڑے کی تہیں کھولے، مگر یادیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، ایک ایک تہہ کھول دیتی ہیں۔ اماں، یہ کیا ہے؟ وہ چارپائی کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ میرا جوڑا ہے۔ رشیدہ نے بڑے پیار سے کالے کپڑے کی تہہ کھول کر گلابی جوڑا نکالا جس کا سنہری گوٹا ابھی بھی ماند نہیں پڑا تھا، بالکل علی بخش کی محبت کی طرح جو اس کے دل میں اب بھی جگمگا رہی تھی۔ پر تم نے کبھی پہنا تو نہیں؟ پہنا تھا اپنی شادی پر۔ نہیں پہنا تھا، تم نے اس دن کالا جوڑا پہنا تھا جس پر سفید پھول بنے تھے۔ ننھے ذہن میں ماں کے رفیق کے ساتھ نکاح کا دن تھا۔ پگلے، اس دن شادی تھوڑی ہوئی تھی، اس دن تو جنازہ اٹھا تھا۔ اسے ماں کی بات سمجھ نہیں آئی تھی مگر آنکھوں میں اترا پانی ڈسٹرب کر گیا، تب ہی بات بدل دی۔ اب کب پہنو گی؟ اب میں نہیں پہنوں گی، اب تمہاری دلہن پہنے گی۔ میری دلہن؟ ہاں، اب یہ جوڑا تمہاری دلہن کو دوں گی۔ وہ مسکرائی۔ اسے نیا جوڑا لے کر نہیں دو گی؟ اس نے معصومیت آمیز پریشانی سے بے ساختہ پوچھا تو رشیدہ نے بے اختیار اپنے ذہین آنکھوں اور کمزور چہرے والے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ کسی نے بہت تیز کنڈی کھڑکھڑائی۔ رشیدہ نے آنکھیں کھولیں۔ وہ کب سے جوڑے کو سینے سے لگائے زاروں کی طرح رو رہی تھی، پتہ بھی نہیں چلا۔ ثریا نے بھاگ کر کنڈی کھولی۔ اوئے ہوئے، تو ابھی سے دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ بشیر نے اس کے گال پر چٹکی کاٹنا چاہی تو ثریا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور آنکھ سے عقب میں اشارہ کیا۔ اقصیٰ ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی رہی۔ بشیر، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ رشیدہ بوکھلائی۔ چاچے سے ملنے آیا ہوں۔ اندر ہیں؟ ہاں ہاں، اندر ہی ہیں۔ ثریا رشیدہ سے پہلے بول اٹھی۔ چلا جا یہاں تو جب تک 40ویں کا ختم نہ دلوا لیا۔ اس نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دونوں اندر چلے گئے۔ ہکا بکا رشیدہ نے صندوق کا ڈھکن گرایا اور اقصیٰ کو دیکھا۔ چائے کی پیالی بنا دے، رک گیا تو پی لے گا، نہیں تو اپنے ابے کو دے دینا۔ اقصیٰ اٹھی، چولہے پہ راکھ خرید کر چنگاری سلگائی، 2 اپلے رکھ کر اوپر دیگچی چڑھا دی، مگر دیگچی سے پہلے ہی رفیق کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ دفعہ ہو جا، نکل یہاں سے، میں مرتا مر جاؤں گا پر اپنی بیٹی تیرے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ تو پھر ایک ہی بار مجھے گلا گھونٹ کر مار دے، ثریا چلائی۔ دیگچی میں ابال آنے لگا تھا۔ ہماری برادری ان کی برادری میں رشتے نہیں کرتی، تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سیدھے سیدھے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دے، نہیں تو۔ بشیر نے دھمکی آمیز لہجے کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں تو کیا؟ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ رفیق چارپائی سے اچھل اچھل گیا تو زخمی ٹانگ دہائیاں دینے لگی۔ پہلے اپنی ٹانگ سنبھال، پھر میری توڑنا۔ رشیدہ اضطراری انداز میں اٹھی، پرچھتی سے 2 پیالیاں لا کر اقصیٰ کے پاس رکھیں۔ اماں، اب کیا ہوگا؟ چائے نکال، دونوں ماں دھی پیتے ہیں، یہ ان کے جھگڑے ہیں، خود ہی نبڑیں۔ رشیدہ لکڑی کی پیڑھی کھینچ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ اندر سے غصے میں تن فن کرتا بشیر نکلا۔ ثریا نے بیرونی دروازے کے پاس جا کر اس کا بازو پکڑ کر روکا۔
میری بات تو سن۔ میں نے ساری باتیں سن لی، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو بھی ہو بتا دینا۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ثریا نے مڑ کر کینہ توز نظروں سے چولہے کے پاس بیٹھی ماں بیٹی کو دیکھا اور تیر کی طرح چھوٹ کر آئی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تو سکھائی ہے نا ابے کو۔ رشیدہ نے اس کی بکواس سے بچنے کے لیے پیالی منہ کو لگائی اور ثریا نے بات کرتے کرتے اسی پیالی کو ہاتھ مارا تھا۔ گرم چائے ہونٹوں تھوڑی اور گردن سے ہوتی سینے تک آبلے ڈال گئی۔ رشیدہ کی چیخ نے اندر کھولتے رفیق کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تو نے خواہ بھیج دیا، اس کمبخت کی نظر پڑ گئی تو؟ انور نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ بس وہ اتنی امید سے آیا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شوہر کے سامنے چائے کی پیالی اور پیزے کا پیس رکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، بس یہ نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے۔ اب کیا کرو گے؟ منشی سے جا کر ملو گے؟ نہیں، آج تو نہیں، کل نکاح کے بعد جاؤں گا۔ اس نے پیزا کے اوپر لگا زیتون کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ پتہ ہے، میں نے آج اس لڑکے کو قریب سے دیکھا ہے، مانو دل میں کھپ سا گیا ہے۔ ہماری نمو کو اس سے اچھا لڑکا مل ہی نہیں سکتا۔ ہماری نرمین فاطمہ بہت نصیب والی ہے۔ ثمینہ کے دل کا سکون اور اطمینان اس کے لہجے میں جھلک رہا تھا۔ وہ نرمین کے سارے نخرے اٹھائے گا، اسے بہت خوش رکھے گا۔ میں نے دیکھ لیا ہے جی، نخرے تو میں نے بھی تمہارے بہت اٹھائے تھے۔ انور نے ایک ٹکڑا توڑ کر ثمینہ کی طرف بڑھایا۔ اولین دنوں کی چاہت دونوں پر بن بادل برسنے لگی۔ اللہ نے کتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے تخلیق ہونے والا رشتہ۔ نہ جانے انسانوں نے اسے اتنا مشکل اور تکلیف دہ کیوں بنا دیا تھا۔ تنگی ترشی، خوشی غمی، انہوں نے ہر لمحہ یوں ایک دوسرے سے بانٹا تھا کہ انور حسین نہ رہا اور ثمینہ نہ رہی تھی۔ دونوں مٹی اور بیج کی طرح اکمک ہو گئے اور ان کے وجود سے پھوٹتی شاخیں، ان کے بچے، وہ ایک دوسرے میں فنا ہو کر گویا پھر سے جنم لے چکے تھے۔ میں چاہتی ہوں وہ نرمین کی اتنی ہی قدر کرے جتنی تم نے میری کی۔ وہ دونوں چھلاوے بھاگتے ہوئے اندر آئے، رکے، ٹھٹکے، پھر مڑ کر پکارنے لگے، فضا، نمو، دیکھو ابو جی امی کو سبزی والی روٹی کھلا رہے ہیں۔ ثمینہ دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسی تو انور حسین کا کہکا چھت پھاڑ تھا، تیرا بیڑا پار، ادھر آؤ، تمہیں بھی کھلاؤں۔ فروخ، وہ کوئی تیسری بار آ کر اسے جگا گئی تھی۔ اب جاگے کو کون جگائے؟ تبھی وہ ڈھیٹ بنا لیٹا رہا۔ کیا ہو گیا بیٹا جی؟ اب چلنا نہیں ہے؟ کیا وقت ہو گیا ہے؟ فروخ نے غصے سے کروٹ بدلی۔ وہ سفید چکن کا سوٹ جس پر چھوٹی چھوٹی گلابی بوٹیاں بنی تھیں پہنے، دوپٹے کی بکل مارے، کانوں میں سونے کے ٹاپس ڈالے تیار کھڑی تھی۔ مجھے نہیں جانا، چلا جاتا تو اچھا تھا، شادی والے گھر میں 100 کام ہوتے ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ان کی شادی میں جا کر کرسیاں لگاؤں؟ وہ بھڑک گیا۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، اسے وہاں جا کر خواہ تکلیف کیوں دوں؟ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں دروازہ بند کر جاتی ہوں۔ وہ واقعی دروازہ بند کر گئیں۔ فروخ نے غصے سے تکیہ اٹھا کر بند دروازے پر دے مارا۔ نیا رنگ و روغن، پلنگ پرانا مگر اس پر بچھی چادر نئی نکور تھی۔ ایک طرف کارنس پر نئے آرائش گلدان رکھے تھے، پورا کمرہ گلاب، گیندے اور سفید کلیوں سے مہک رہا تھا۔ دروازے کے عین سامنے فرش پر گلاب کی پتیوں سے ویلکم لکھ کر دل بنایا گیا تھا۔ ہم گاڑی لے آتے ہیں، دوستوں نے بہت زور لگایا مگر اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ نہیں، دلہن رکشے پر آئے گی، پاگل ہو، اسے رکشا بہت پسند ہے۔ دروازے کے باہر رکشا پھولوں کی چادر اوڑھے کھڑا تھا، جسے چلانے کی خواہش نرمین نے کی تھی۔ مراد نے خود پر پرفیوم چھڑک کر آئینہ دیکھا۔ سفید شلوار قمیض جس کے کالر اور آستینوں پر ہلکی سنہری کڑھائی تھی، پاؤں میں خود سا سلیقے سے بنائے بال۔ اس نے مڑ کر پلنگ پر پڑے گلاب کے پھولوں اور 100 کے نوٹوں والے ہار کو دیکھا تو لمحوں میں 669 کے سرکاری اسکول کے گراؤنڈ میں پہنچ گیا۔ ہیڈ ماسٹر کے گلے میں اتنے ہار تھے کہ ناک تک آتے تھے۔ ڈھول والا ڈھول پیٹ پیٹ کر پاگل ہو رہا تھا۔ سامنے میز پر مٹھائی کی 5 کلو کی ٹوکری ہیڈ ماسٹر صاحب کے لیے اور کلو کے ڈبے باقی استادوں کے لیے رکھے تھے۔ یہ سب شور شرابہ اسی لیے تھا کہ نمبردار فاروق جٹ کے بیٹے نے کلاس میں تیسری پوزیشن لی تھی اور وہ جو کلاس میں پہلے نمبر پر آیا تھا، علی بخش ترکھان کا اکلوتا بیٹا، اپنا رزلٹ کارڈ ہاتھ میں لیے خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کم مائگی اور کم حیثیتی کا دکھ نمایاں انداز میں ہلکورے لے رہا تھا۔
حالانکہ فاروق جٹ نے بڑی فراخ دلی سے مراد کو پاس بلا کر کندھے پر تھاپی دی تھی، اور جس سے یہ سارا ہنگامہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ تب ابا آیا، 4 خانوں والی دھوتی پر مٹیالہ کرتا پہنے، ہاتھ میں ایک گلاب کے پھولوں کا ہار اور لفافے میں پاؤ جلیبی مٹھائی کی ٹوکری کے پاس۔ پاؤ جلیبی کا لفافہ کتنا بے مایہ لگتا تھا۔ ماسٹر کے گلے میں مزید ہار کی گنجائش نہیں تھی، اسی لیے وہ ہار بھی میز پر رکھ دیا۔ مراد نظریں جھکائے رزلٹ کارڈ کو گھورتا رہا، مگر اس کی پاؤ جلیبی کا مول اس وقت بڑھ گیا جب ماسٹر صاحب نے اس کے باپ کا اٹھ کر استقبال کرتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، قسم ہے اس پاک ذات کی، یہ لڑکا کچھ کر کے دکھائے گا۔ میں اسے بورڈ کے امتحان کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ کوئی بڑا کام نہ کر پایا ابا، تیرا مراد علی نامراد ہی رہا۔ اس نے ہار واپس رکھ دیے۔ اب شادی کر رہا ہوں تو دیکھو کوئی کندھے پر تھاپی، ماتھے پر دعا کا پھول بھی نہیں۔ تو بن ماں کے پیدا ہوا تھا، تیری بہن مر گئی تھی جو تیری کلائی پر گانا ہی باندھ دیتی۔ علی بخش دھوتی اٹھا کر اس پر پل پڑا۔ مراد نے دوڑ لگائی اور وہاں جا کر رکا۔ قبرستان کی آخری رو میں پرانی قبر کیکر کے پیلے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ قبر پر تازہ پانی کا چھڑکاؤ تھا اور فضا میں اگربتی اور گیلی مٹی کی خوشبو گڈمڈ ہو رہی تھی۔ یہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ گلابوں کی مہک پر حاوی ہونے لگی۔ مراد گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا تو کاکے نے لپک کر اسے گلے لگایا۔ کیا روپ آیا ہے میرے دولہا پر۔ مراد جھیپ سا گیا۔ کاکے کو اس پر اتنا پیار آیا کہ بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر دعا دی، اللہ تیرے گھر کو محبت کی خوشبو سے ہمیشہ آباد رکھے، آمین۔ کوئی کمی تو نہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ کاکے نے کمرے کی آرائش کی طرف اشارہ کیا۔ بہت اچھا ہے بھائی، چلنا کب ہے؟ اوئے ہوئے اتنی بے چینی، کاکے نے کہکا لگایا۔ بے چینی تو ہے، مراد نے کان کھجاتے ہوئے اعتراف کیا۔ چل تیری بے چینی کا خاتمہ کرتے ہیں، تو پہنچ، میں باقیوں کو لے کر جاتا ہوں۔ بارات تو اس طرح جا رہی ہے، مگر میں ولیمہ دھوم دھام سے کروں گا، جو دل چاہے کرنا، سارا انتظام ہو جائے گا، بس ایک بار خیر خیریت سے نکاح ہو جانے دے۔ کاکا کہہ کر چلا گیا۔ مراد نے اندر جا کر اپنا والیٹ اٹھایا، کچھ اور رقم اس میں ڈالی، کیا پتہ کون کون سی رسمیں ہوں۔ دروازے کو احتیاط سے لاک کیا اور باہر نکل آیا، مگر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے رکشے کے پاس ایک اور گاڑی آ کر رکی تھی، پولیس کی گاڑی۔ نانا کرتے بھی شادی کا ماحول بن گیا۔ ختیجہ خالہ نے نرمین کے جہیز کا محدود سا سامان ایک دن پہلے ہی مراد کے گھر بھیج دیا تھا۔ طلحہ اور حذیفہ کو نئی نکر شرٹس اور فضا سمرین کے لیے نئی فراق مراد نے خرید کر دیے تھے، جنہیں پہن کر وہ اترائے اترائے پھر رہے تھے۔ مہرون شرارہ سوٹ جس کے دوپٹے پر سبز کامدار پٹی لگی تھی، ویسا ہی کام شرارے پر تھا۔ جیسے ہی سامنے آیا، نرمین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کوئی ضرورت نہیں، سادہ سوٹ لو تاکہ بعد میں بھی کہیں کام آ جائے، بس دوپٹے پر کام ہو کافی ہے۔ افشاں کی اماں نے ٹوکا تو دوپٹہ ہاتھ سے چھوڑ کر احتجاجاً کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اس کی دلچسپی یکلخت ہر چیز میں ختم ہو گئی، وہ سوٹ تھا ہی اتنا پیارا۔ افشاں پر بھی غصہ آ رہا تھا، جسے جوس پینے اور چپس کھانے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ تبھی کسی نے ہولے سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ نرمین نے چونک کر گردن گھمائی۔ مراد اور نرمین کے درمیان کی جگہ خالی تھی، کیونکہ خالہ آگے کو جھکی کسی کپڑے کے کام کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کی کرسی پر بازو پھیلائے مراد نرمین کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ متوجہ ہوئی، اس نے آنکھ کے اشارے سے سوٹ کے بارے میں پوچھا۔ نرمین ایک لمحے کو سٹپٹائی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا، بس بھائی یہی والا کر دیں۔ ہیں؟ خالہ سیدھی ہوئیں۔ مراد نے صورت سے بازو ہٹایا۔ اس کا کیا فائدہ، ایک بار پہننے کے بعد کیا کرے گی؟ اچھا شلوار سوٹ ہوگا تو جتنی بار مرضی پہنے۔ مجھے پسند ہے خالہ، مراد نے نرمی سے بات ہی ختم کر دی۔ تم نے تو اپنی پسند کے لینے تھے۔ افشاں نرمین کے کان میں گھسی۔ اب ہماری پسند الگ تھوڑی ہے۔ نرمین نے بھی سرگوشی میں بات ختم کر دی۔ غیر محسوس انداز میں دونوں کی کیمسٹری بن گئی تھی، جیسے وہ بنا کہے ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ وہ کتنی آسانی سے میرے دل کی ہر بات جان لیتا ہے۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اوئے ہوئے، کیا سوچ کر مسکرا رہی ہو؟ افشاں اس کی آنکھوں کا میک اپ کر رہی تھی۔ نرمین نے آنکھیں کھولنا چاہیں، افشاں نے فوراً ٹوک دیا، ابھی نہ کھولو، لائنر گیلا ہے، پھر کہو گی بل بتوڑی کیوں بنا دیا۔ آپا، اس کی کیا ضرورت تھی، مہمانوں کے لیے مٹھائی اور سموسے بنا لیے تھے۔ ثمینہ اور ختیجہ بات کرتے کرتے اندر آئیں۔
کون سی بارات زیادہ تھی، اسی لیے خدیجہ بریانی کا دیگچا پکا لائی تھی۔ جو کچھ کر رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تم ٹوکا نہ کرو۔ خدیجہ نے مسکرا کر نرمین کو دیکھا تو دل میں ہوک سی اٹھی۔ بیٹے کی آنکھوں کا درد دل میں اتر گیا۔ شرارہ سوٹ پہنے بنا دوپٹے کے وہ کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے نیم دراز کھلے بال دونوں اطراف سینے پر پڑے تھے۔ کیسی پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ اچھا سنبھل ہی جائے گا، انہوں نے اس کے لیے خود کو تسلی دی، جو نہر کے کنارے دونوں گھٹنوں کے گرد ہاتھوں کی کینچی بنائے مانند بت ساکت اور صامت بیٹھا سوچ رہا تھا، وہ دلہن بن کر کیسی لگ رہی ہوگی، اتنی پیاری لگ رہی ہو، بالکل گڑیا سی۔ دوپٹہ اس پر سیٹ کر کے ثمینہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، یہ میری نمو ہے، سارا میرے میک اپ کا کمال ہے۔ افشاں اب زور و شور سے اپنے منہ پر لیپا پوتی کر رہی تھی۔ طلحہ اور حذیفہ اس کے شرارے کے پائچوں میں گھسے جا رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ افشاں نے مڑ کر دونوں کو گھیرا۔ دونوں ذرا ہٹ کر پھر سے اپنے اپنے بنٹے گننے لگے۔ ہر گنتی میں ایک بنٹا کم ہو جاتا تھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور نرمین کے شرارے کو کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ امی، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نرمین نے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے اماں کے ہاتھ تھامے۔ تو کون سا دور جا رہی ہے، یہیں پاس تو ہوگی، جب چاہے آ کر مل جانا۔ ثمینہ نے سارے آنسو پی لیے۔ بیٹی عزت سے اپنے گھر کی ہو رہی تھی۔ طلحہ نے چٹکی سے اس کے شرارے کا پائچہ اٹھایا۔ ثمینہ نے اس کی گردن پر دھپ لگائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امی، میرا بنٹا آپی کی 2 ٹانگوں والی دھوتی کے نیچے آ گیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے حذیفہ سے پوچھا تھا، آپی نے کیا پہنا ہے، تو اس نے یہی جواب دیا تھا۔ اپنے سوٹ کی ایسی درگت دیکھ کر نرمین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فوارے کی طرح پھوٹتی ہنسی کے نتیجے میں افشاں کی لپسٹک خراب ہو گئی تھی۔ نرمین احتجاجاً اپنا شرارہ سمیٹ کر پلنگ پر جا بیٹھی۔ مال مسروقہ برآمد کر کے دونوں خوشی خوشی باہر بھاگے۔ صحن میں 3 چارپائیوں پر سفید خیز اور سرہانے رکھے تھے۔ انور حسین وہیں بیٹھا تھا۔ بارات کب تک آنی ہے؟ پیازی رنگ کے کڑھائی والے دوپٹے کی وکل مارے ثمینہ نے آ کر پوچھا۔ بس آتے ہی ہوں گے، انتظام تو پورا ہے؟ ہاں ہاں، سب پورا ہے، میں نے برتن بھی نکال دیے ہیں، بس اللہ خیر کرے، وہ بھی آتے ہوں گے۔ انور حسین کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بس 1 آدھ گھنٹے میں بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ مراد اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرے گا، اس بات کا دونوں میاں بیوی کو پورا یقین تھا۔ تبھی دروازے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ یہ کون ہے؟ ثمینہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ پاگلے، بارات آئی ہے اور کیا؟ بوٹ کر دروازے کی سمت چلا۔ اندر افشاں نے موبائل پر گانا لگا دیا تھا۔ سجدے کیے تھے لاکھوں، لاکھوں دعائیں مانگی، پایا ہے میں نے پھر تجھے۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، تیل لے کر آؤ۔ دروازے کے پاس پہنچ کر انور نے مڑ کر ثمینہ کو دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر تیل کی شیشی لے کر بھاگی۔ انور حسین نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا۔ ثمینہ کا ڈھکن کھولتا ہاتھ شیشی پر ہی منجمد ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر انور حسین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اقصیٰ نے سرسوں کے تیل میں وہ کالا پاؤڈر گھول کر ماں کے چھالوں پر لیپ کر دیا تھا جو حکیم صاحب نے بنا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں تکلیف زیادہ تھی یا دل کا درد، وہ دیوار اور نیم کے سائے میں چارپائی پر لیٹی روئے جاتی۔ رفیق نے ثریا کو بے نقص سنائی تھی۔ وہ دل میں شرمندہ تھی، تبھی ظاہر نہ کیا، بس منہ پھلائے مارے باندھے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک بات جو سب سے عجیب ہوئی، رشیدہ نے گھر کے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، وہ اقصیٰ کو بھی اپنے پاس سے ہلنے نہ دیتی۔ اس سے بھی عجیب بات یہ کہ رفیق اسے کچھ بھی نہ کہتا، بس اپنی ٹانگ کے درد کو لے کر روتا رہتا۔ اقصیٰ کو اس گھر سے وحشت ہونے لگی، جہاں ہر کوئی روتا کرلاتا دہائی دیتا، رشیدہ اپنے چھالوں کو، رفیق اپنی ٹانگ کو، ثریا اپنی محبت کو، مگر کوئی کسی کے درد کا درمان نہیں بنتا۔ اقصیٰ کا دل چاہا وہ اس گھر سے بھاگ جائے۔ پھر ایک دن رشیدہ نے رفیق کا موبائل منگوایا۔ اماں، کس کو کال کرنی ہے؟ دیکھ، شفیق کے نام سے نمبر ہوگا۔ اقصیٰ نے نمبر ڈھونڈ کر کال ملائی اور ماں کو تھمایا۔ رشیدہ نے کال ملتے ہی بس اتنا ہی کہا تھا، آ کر اپنے بھائی کو لے جاؤ، علاج کروا سکتے ہو تو کروا لو، میرے بس سے باہر کی بات ہے، ورنہ کفن دفن تو میں بھی کروا دوں گی۔ اقصیٰ تھرا کر رہ گئی۔ پوری زندگی میں یہ پہلی تلخ بات تھی جو اس نے ماں کے منہ سے سنی تھی،
اور شفیق کے لہو نے بھی جوش مارا جو صبح کی پہلی گاڑی پکڑ کر یہاں آ موجود ہوا۔ رشیدہ نے درانتی پکڑی اور بھینس کے لیے چارہ لینے کھیتوں میں چلی گئی۔ شفیق اس کے اگلے پچھلوں کو کوستا گالیاں دیتا رفیق کو چیچاوطنی کے سول ہسپتال لے گیا۔ انہوں نے ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا۔ فوراً لاہور لے جاؤ ورنہ گینگرین پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ بھٹی میں آگ روشن تھی۔ روٹیاں ثریا پکا رہی تھی اور آگ جلاتی اقصیٰ کو بار بار ڈانٹ رہی تھی کہ آگ کے پاس آنے سے رشیدہ کے زخم رسنے لگتے۔ ڈھنگ سے روٹی سیک ورنہ جلا دوں گی۔ تجھے اس کے سوا اور آتا ہی کیا ہے آپا؟ اقصیٰ تڑک کر بولی۔ بتاؤں تجھے؟ ثریا نے روٹی سیکنے والا چمٹا اٹھا لیا تو اقصیٰ ڈر گئی اور خاموشی سے آگ ٹھیک کرنے لگی۔ مجھے تو فون کرتا، تیرا بھائی زندہ تھا۔ کچھ نہ کچھ تو تیرے لیے کرتا۔ شفیق چارپائی سے اچھل اچھل جاتا۔ رشیدہ رفیق کی چارپائی کے پاس پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ تو خود بال بچے دار تھا، کیا کہتا؟ کم بخت عورت، تجھے بھی شوہر کا خیال نہ آیا؟ پچھلے قسم کی یادوں سے نکلتے تو خیال آتا۔ لکڑی سے زیادہ ثریا چٹکتی۔ رشیدہ نے آگ برساتی نگاہوں سے ثریا کو دیکھا۔ اپنے سارے اگلے پچھلوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، ایک فون چاچے کو بھی کر دیتی۔ اقصیٰ کے ہاتھ سے چمٹا گر گیا۔ ماں بولی تھی۔ پہلی بار اس کے اندر کی آواز باہر آئی تھی۔ اس کو کچھ نہ کہو، رشیدہ کو کچھ نہ بولو، میں گنہگار ہوں اس کا۔ اس کی آہیں لے گئیں مجھے۔ مراد علی، مراد علی، تو کہاں ہے؟ میرے سامنے آ، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں۔ رفیق بلکنے لگا اور مراد علی کے نام پر رشیدہ پیلی پھٹک ہو گئی۔ اس نے گردن موڑ کر رفیق کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کر جو بل کی تو شفیق گھبرا کر گھر سے ہی نکل گیا۔ تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا؟ برجائی، تیل چواؤ، استقبال کرو، شادی والے گھر میں پہلے پہلے مہمان آئے ہیں۔ منشی صاحب، انور کے منہ سے پوری آواز بھی نہیں نکلی تھی۔ بارات کے استقبال کے لیے باہر آتی افشاں ماں اور ختیجہ وہیں جم گئیں۔ کیا ہوا؟ بارات ابھی نہیں آئی؟ اسلم، سامان اندر رکھو۔ وہ دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر اندر آیا اور چارپائی پر تکیہ کوہنی تلے دبا کر بیٹھ گیا۔ منٹوں میں دوسری چارپائی سامان سے بھر گئی۔ پھل، مٹھائیاں، تحائف تمہاری بیٹی کے لیے لایا ہوں۔ وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، نہ سہی۔ اوئے کمبخت، یہ چارپائی کیوں بھر دی؟ بارات تیرے سر پر بیٹھے گی۔ وہ خود ہی بولتا جا رہا تھا۔ باقی پورے گھر پر ہو کا عالم تھا۔ وہ منشی صاحب، انور حسین آگے ہوا تو سمینہ کو بھی ہوش آیا۔ جلدی سے اندر چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، تیری بیٹی ہے اور تیرا فیصلہ۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ تجھے کسی بات کے لیے مجبور کروں، بس اسی لیے آیا ہوں۔ منشی نے سنجیدگی سے کہا تو انور نے بے یقینی سے منشی کو دیکھا۔ میں اپنے اس طرح نہ دیکھ کہ میں اپنے آپ میں شرمندہ ہونے لگوں۔ چلو اچھا ہے، گدھے کو بھی عقل آئی۔ ختیجہ خالہ بآوازِ بلند بڑبڑائیں اور اندر چلی گئیں۔ انور حسین نے گھبرا کر منشی کو دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ گئی ہے، میں گدھا ہی تھا جو خوامخواہ ایسی آس امید لگا کر بیٹھ گیا۔ منشی نے منہ لٹکا لیا۔ میں آپ کے لیے شربت لاتا ہوں۔ انور خود کو سنبھالنے کے لیے وقت چاہتا تھا۔ ہائے خالہ، آپ نے اس کے منہ پر گدھا بول دیا؟ نرمین نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا؟ مزے کی بات یہ کہ اس نے مان بھی لیا۔ افشاں ہنسی۔ رشیدہ نے قبر پر سے سارے کیکر کے پیلے پھول صاف کر کے پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ کچھ گلابی پھولوں کے گچھے اور سبز شاخوں سے قبر کو ڈھانپنے لگی۔ تبھی گورکن وہاں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی ماتھا پیٹ لیا۔ کتنی بار کہا ہے رشیدہ مائی، عورتیں قبرستان نہیں آتیں، اور پھر تیرا دوسرا نکاح ہو گیا ہے، اس سے اب تیرا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بچوں کا باپ ہے، نہ میں نے اسے اپنی مرضی سے چھوڑا، نہ یہ اپنی مرضی سے مرا، تو تعلق کس طرح ٹوٹ گیا؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ وہ ماتھے پر سے ہاتھ مارتا چلا گیا۔ یہ تو برسوں کا معمول تھا، وہ کہاں سنتی تھی۔ قبرستان کی ٹھنڈک بھری خاموشی اس کے اعصاب بھوچل کرنے لگی۔ اس کا دل چاہا یہیں علی بخش کے پہلو میں لمبی تان کر سو جائے۔ اماں، اماں، اقصیٰ نہ جانے کیوں سر پٹ بھاگی آ رہی تھی۔ رشیدہ اپنا ڈول اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ اقصیٰ چار دیواری کے پاس رک کر پھولی سانس بحال کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ رشیدہ قبرستان سے باہر آئی۔ فون آیا ہے۔ رشیدہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے مڑ کر پھولوں اور سبز پتوں سے ڈھکی قبر کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ اقصیٰ کا سانس اب بھی بحال نہ ہوا تھا۔ رشیدہ کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا۔
اس نے گویا چپ ہی سادھ لی تھی۔ ابھی پرسوں شفیق کی کال آئی تھی، علاج کے لیے بہت پیسے چاہئیں، جو مال ڈنگر موجود ہے بیچ کر پیسے بھیجو۔ مال ڈنگر کیا تھا؟ ایک مرکھلی سی گائے اور 3 بکریاں۔ اس نے کھڑے کھڑے بیچ کر سب پیسے بھجوا دیے، خود خالی ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں، اقصیٰ نے ڈر کر پکارا۔ قبرستان کے باہر جنازہ گاہ تھی، خوبصورت گھاس، گیندے اور گلاب کے پھولوں سے مزین۔ رشیدہ وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 31 مارچ۔ ہاں، یہی تاریخ تھی۔ رشیدہ نے گھاس پر پھدکتے سبز ٹڈوں کو دیکھا۔ علی بخش کو فوت ہوئے 2 سال تھا۔ رشیدہ کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ مراد کا نتیجہ نکلنا تھا۔ رشیدہ کو پتہ تھا ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی اول نمبر پر ہی آئے گا، مگر اس بار اس کے لیے جلیبی لے کر جانے والا باپ نہیں تھا۔ اس نے رفیق سے کچھ پیسے مانگے تو وہ بکتا جھکتا گالیاں دیتا بغیر پیسے دیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے پاس رشیدہ کے بچوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ رشیدہ نے میلی اوڑھنی میں آنسو سمیٹے، گڑ پانی میں گھولا، اس سے آٹا گوندھ کر میٹھی ٹکیاں بنائیں، رومال میں لپیٹیں، میلے کپڑوں پر صاف دوپٹہ اوڑھا اور اسکول جانے کو تیار ہو گئی۔ مگر مجھے دیر ہو گئی، رشیدہ نے ہوکا بھرا۔ وہ ابھی دروازے کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی کہ رفیق مراد کو گھسیٹتا ہوا لایا۔ مراد نیچے گرا تھا اور اس کے ہاتھ رفیق کے قابو میں تھے۔ وہ اسی طرح گھسیٹتا اندر تک لایا تھا جیسے وہ جیتا جاگتا انسان کا بچہ نہیں، کوئی بے جان جھاڑی یا لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ رشیدہ کے ہاتھ سے ٹکیاں کچے فرش پر جا پڑیں۔ رفیق نے اسے صحن میں پٹخا اور لپک کر کونے میں پڑا ڈنڈا اٹھا لیا۔ وہ تابڑ توڑ مراد کی ٹانگوں پر برسانے لگا۔ مراد کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ رشیدہ مراد کو چھڑانے کی کوشش میں خود مار کھاتی مراد کے اوپر گر گئی۔ مراد کا قصور کیا تھا؟ اسکول سے گھر آتے اس نے رفیق کی بھینس کو ڈنڈے مارے تھے۔ اماں، بھینس کھل گئی تھی، واپس نہیں آ رہی تھی، میں تو اسے واپس لا رہا تھا۔ ہچکیوں سسکیوں کے درمیان وہ بار بار بتاتا اور رشیدہ اس کی نیلو نیل ٹانگوں پر آہوں کے باہیں رکھتی رہی۔ بس وہ آخری مار تھی جو مراد نے رفیق کے ہاتھوں کھائی تھی۔ کئی دن تو وہ چلنے کے قابل نہ رہا، اور جب چلنے کے قابل ہوا تو ان کی حد سے ہی نکل گیا۔ میں کئی دن تک پاگلوں کی طرح گاؤں کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ وہ یہاں ہوتا تو ملتا۔ کسی نے بتایا وہ کسی گزرتی ٹرالی میں بیٹھ کر شہر چلا گیا تھا۔ اماں، بھائی واپس بھی تو آ سکتا تھا۔ رب کی مرضی، اس کی مرضی ہوگی تو واپسی کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ رشیدہ نے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ رفیق کی ٹانگوں کے زخم نہیں تھے، میری مراد کی پنڈلیوں کے نیل تھے۔ اماں، تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوا؟ کتنے دکھ پالوں؟ رشیدہ نے اقصیٰ کو بے چارگی سے دیکھا۔ تیرے باپ کے مرنے کا دکھ، پتر کی جدائی کا دکھ، یا رفیق کی ٹانگ کٹنے کا دکھ؟ میں تھک گئی، پتری، دکھ پالتے پالتے تھک گئی۔ اماں، شام ہو رہی ہے، گھر چلتے ہیں۔ عقب میں قبرستان کے درختوں کے سائے گہرے ہونے لگے تو اقصیٰ خوفزدہ ہو گئی۔ ہاں چلو، رشیدہ اس کے ہاتھ کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتی گھر کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور ثریا صحن میں بیٹھی بین ڈال رہی تھی۔ دوسرا فون اقصیٰ کے گھر سے نکلتے ہی آ گیا تھا۔ رفیق ٹانگ کٹنے کی تکلیف نہ سہ سکا۔ شفیق اس کی میت لے کر صبح تک گاؤں پہنچ جائے گا۔ رشیدہ ثریا کو نظر انداز کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میت کے آنے سے پہلے اسے کئی انتظام دیکھنے تھے۔ پورے گھر میں سراسیمگی کی پھیل گئی۔ انور دروازے تک جاتا، پھر لوٹ آتا۔ ثمینہ بار بار پانی کا گھونٹ بھرتی۔ ختیجہ اور افشاں کی اماں ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا لیتیں۔ بارات کب آئے گی؟ میرا تو بھوک سے دم نکل رہا ہے، افشاں نے پوچھا تو نرمین نے تھک کر پلنگ سے ٹیک لگا لی۔ منشی چائے پی کر فارغ ہو گیا تھا اور اب تکیے سے ٹیک لگائے مزے سے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ انور کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، کاکا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم سست اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ کاکے، کہاں رہ گئے ہو؟ مولوی صاحب بھی انتظار کر کے واپس چلے گئے کہ جب بارات آئے تو بلا لینا۔ اب بیٹھو تم لوگ، میں بلا کر لاتا ہوں۔ کاکے کو دیکھ کر انور کی جان میں جان آ گئی۔ چاچا، کاکے نے انور کو بازو سے پکڑ کر روکا، مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں، تو نکاح کیا میں پڑھواؤں گا؟ انور جھنجھلا گیا۔ ایک تو پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی، مراد کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ جہاں جہاں کاکے کی آواز گئی وہیں سب بدھ بن گئے تھے۔ پولیس
انور حسین کے لبوں سے اگلے الفاظ نہ نکلے، جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں میں گردن دبوچ لی ہو۔ باورچی خانے میں ثمینہ کے ہاتھ سے اسٹیل کا گلاس چھوٹا اور ٹن ٹن بجتا جا کر چولہے سے ٹکرایا۔ خود وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ پاگل ہو کیا ہے؟ مراد کا پولیس سے کیا تعلق؟ کاکے نے اب وہاں بیٹھے منشی کو دیکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ منشی صاحب آپ یہاں کیوں؟ کیا یہاں داخلہ ممنوع تھا؟ میں تو تیرے یار کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، اب تم نئی کہانی سنا رہے ہو۔ منشی نے بڑی تسلی سے مٹھی میں دبے سگریٹ کا لمبا کش لگایا۔ کیا کہہ رہے ہو کاکا؟ پولیس مراد کو کیوں لے گئی؟ انور حسین حواس باختہ سا بولا۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا ہے کہ پولیس والے زبردستی مراد کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ کاکے کے خود ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ نمو آپی، مراد بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی، بچوں نے پھولی سانسوں کے درمیان بتایا۔ خواتین باہر لپکیں۔ اپنی سیلفی لیتی افشاں نے مڑ کر دلہن کو دیکھا۔ وہ یوں پیلی پڑ گئی تھی جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ نرمین، افشاں کی آواز سے اس کے مردہ اعصاب جھنجھلا گئے۔ وہ شرارہ سمیٹتی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ پولیس ایویں تو نہیں اٹھا لیتی؟ آخر کچھ تو کیا ہوگا۔ منشی نے زہر اگلا۔ منشی صاحب تمہیں بھی پتہ ہے وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ انور بھائی چلو میرے ساتھ، ہمیں پتہ کرنا ہے کون سے تھانے میں ہے، کیوں لے کر گئے ہیں۔ انور حسین کی نظر کمرے کے دروازے میں دلہن بنی کھڑی متوحش سی نرمین پر گئی تو کھڑے قد سے چرپائی پر گر گیا۔ ابو، وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی آئی۔ نوعمری کا بانک پن، اس پر دلہناپے کا روپ۔ ماشاءاللہ۔ منشی اپنی حواس کھو بیٹھا تھا، تبھی ٹکر ٹکر باپ پر جھکی خیام کی روائی کو لفظ حفظ کرتا رہا۔ خدیجہ خالہ کے اندر طیش کی لہر اٹھی۔ گندی نظروں کی بدبو بہت دور تک جاتی ہے۔ انور بھائی ہمت کرو، اس طرح ہاتھ پیر چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں مراد کا پتہ کرنا ہے۔ کاکے نے انور کو جھنجھوڑ دیا۔ کاکے، میری نرمین کا کیا ہوگا؟ انور بھائی، پولیس لے کر گئی ہے، اسے پھانسی تو نہیں چڑھا دیا؟ کاکا جھنجھلا گیا۔ اللہ نہ کرے۔ نرمین نے تڑپ کر کاکے کو دیکھا۔ او پگلی، کیوں فکر کرتی ہے؟ منشی نے جلتی ہوئی سگریٹ دور پھینکی اور تسلی دینے والے انداز میں نرمین کی پشت سہلائی۔ میں ہوں نا، دیکھ لوں گا سب۔ خدیجہ خالہ چیل کی طرح جھپٹیں اور نرمین کا بازو کھینچ کر لے گئیں۔ منشی گھسیانہ سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کب سے تھانے کے برآمدے میں لکڑی کے کھردرے بینچ پر بیٹھا تھا، مضطرب بے چین، ہر گزرتے لمحے میں غصہ بے بسی میں ڈھلنے لگا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر سپاہی نہ اسے اٹھنے دیتے، نہ بتاتے کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں، سب بارات کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اب… اس نے بے بسی سے کرتے کا بٹن کھولا، آستین چڑھائی۔ حلق میں کانٹے اگ آئے تھے اور کسی نے پانی کا گھونٹ تک نہیں دیا۔ بھائی، مجھے اتنا تو بتا دو کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ یہ سوال سینکڑوں بار ان سے پوچھ چکا تھا۔ صاحب آ کر بتائیں گے۔ جواب اب بھی وہی تھا۔ وہ کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، راؤنڈ پر گئے ہیں۔ کیسا تحقیرآمیز لہجہ تھا جو اس وردی کا مرہون منت تھا، ورنہ اس دبلے پتلے سپاہی کو وہ ایک پٹخنی دے دیتا۔ صاحب کی تشریف آوری مغرب سے ذرا پہلے ہوئی۔ ایک بھی نگاہ غلط اس پر ڈالے بغیر وہ کمرے میں چلے گئے۔ بھائی، صاحب سے بات کروا دو۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھے اس طرح کیوں روکا ہوا ہے؟ اوہ، ذرا دم تو لے، ہو جائے گا تیرا فیصلہ بھی۔ ٹے ٹے کر کے میرا سر کھا لیا ہے تو کیا کروں؟ آج میرا نکاح تھا اور میں یہاں… ہیں؟ سپاہی نے مڑ کر پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ لڑکی بھگا کر لایا تھا؟ نہیں، مراد گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی رضامندی سے ہو رہا تھا۔ بیٹھا رہ اوئے، پھدک پھدک کر کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ کیا گزری ہوگی گھر والوں پر؟ انہیں تو یہ خبر بھی نہ ہوگی میں ہوں کہاں۔ کم بختوں نے ایک فون تک نہیں کرنے دیا۔ اور نرمین کے خیال نے یوں بے چین کیا کہ وہ تڑپ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ سپاہی نے جھنجھلا کر گالی بکنا چاہی کہ صاحب کو آتا دیکھ کر سلیوٹ مار بیٹھا۔ وردی میں ملبوس صاحب ہدایت دیتا واپس جا رہا تھا، اب کہ مراد سے رہا نہ گیا۔ سر پلیز مجھے بتائیں تو یہاں کیوں بند کیا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ صاحب نے رک کر مراد کو غور سے دیکھا، پھر سپاہی سے پوچھا، اسے کس چکر میں لائے ہیں؟ سپاہی نے بس احترام جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ صاحب نے ہنکار ابھرا،
کہ مراد کو سرتاپا دیکھا۔ مراد کے رگوں پہ میں بے چینی سرایت کر گئی۔ ٹھیک ہے، بند کرو اسے، صبح دیکھتے ہیں۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری بات تو سنیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے اس طرح بند نہیں کر سکتے۔ مراد چلا اٹھا۔ ادھوری رہ جانے والی گریجویشن کی ڈگری اس کے اندر بولنے لگی۔ اپنے حقوق شدت سے یاد آئے۔ اسے بتاؤ، یہ اپنی بارات میں نہیں کھڑا۔ یہ تھانہ ہے، تھانہ۔ سپاہی اسے دبوچ کر اندر لے گئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ صدر، یہ تھانہ صدر نہیں تھا، ذیلی علاقے کی چھوٹی سی برانچ تھی جو ایک گھر کو کرائے پر لے کر بنائی گئی تھی، مگر مراد کا علاقہ تھا نہ صدر کی حدود میں تھا۔ پھر اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ دل کے چرچے بھی ابھی رو پہلے خواب کا تنے شروع ہی کیے تھے کہ دھاگا ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹے دھاگے کا سرا ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان تھی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی، مگر ہلنے کا یارانہ تھا۔ اس کی بارات نہیں آئی تھی۔ افشاں نے بمشکل سے کپڑے بدلنے پر آمادہ کیا، ہاتھ منہ دھلایا۔ بچوں نے اسی خوشی میں جلیبیاں، سموسے اور بریانی کھائی اور نئے کپڑے بدلے بغیر سو گئے کہ ابھی ان کی نمو آپا انہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی تھیں۔ رات نے اپنا دامن سمیٹا تو چڑیوں کی معصومانہ چڑچوچوں نے آنے والے دن کی روشنی کے ساتھ اٹکلیاں شروع کر دیں۔ ثمینہ نے گردن موڑ کر انور حسین کو دیکھا۔ وہ ساری رات ایک پل کو نہیں سویا تھا۔ چائے لاتی ہوں۔ دکھتے وجود کو سمیٹ کر ثمینہ اٹھی اور قدم گھسیٹتے کچن تک آتے اس کے نتنوں سے چائے کی خوشبو ٹکرائی۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے چائے پیالیوں میں نکال رہی تھی۔ میں بنا لیتی۔ بن گئی ہے، ابو جی کو دے آئیں۔ اس نے 2 پیالیاں ٹرے میں رکھیں، کھڑی ہوئی اور ٹرے ماں کی طرف بڑھاتے نظر نہیں اٹھائی تھی، مگر ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ کل دلہن بن کر کیسی شہزادی لگ رہی تھی اور آج پیلی بھٹک ہو رہی تھی۔ ٹرے پکڑے، ہاتھ لرز گئے تو نرمین نے ٹرے سنبھال لی۔ وہ آ جائے گا، پولیس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ثمینہ نے نرمین سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ کیا پتہ ہم کون سا اسے اس طرح جانتے ہیں۔ دل نے بہت زور سے چٹکی کاٹی۔ وہ اپنی پیالی لے کر کمرے میں آ گئی۔ بچے ایک دوسرے سے چمٹے سو رہے تھے۔ وہ اپنے پلنگ کی طرف آئی جس کی پشت پر اس کا شرارہ سوٹ بے یار و مددگار پڑا تھا۔ نرمین نے آہستہ سے اس کی کامدار سبز پٹی کو چھوا، اس سے کہیں زیادہ نرمی سے۔ مراد نے اس کا کندھا چھو کر اس کی پسند پوچھی تھی۔ نرمین نے گھبرا کر دوپٹہ چھوڑ دیا۔ غریب کی بیٹی کو خوشیاں راس نہیں آتیں، تقدیر نے ثابت کر دیا تھا۔ صحن میں منشی اکرم کی مکروہ آواز دھمال ڈال رہی تھی۔ وہ آج بھی اپنے ساتھ بہت کچھ لایا تھا، حالانکہ اس کے لائے سامان کو ابھی تک کسی نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ بندہ رشتہ کرنے سے پہلے کچھ آگا پیچھا ہی دیکھ لے۔ بس اکیلا لڑکا دیکھا اور پھسل گئے۔ اب پتہ نہیں تم پھسلے تھے یا تمہاری بیٹی۔ انور حسین تڑپ گیا مگر سر نہ اٹھا سکا۔ منشی سرہانہ بغل تلے دبائے چارپائی پر بیٹھا، گویا اس کی حالت سے ہنس اٹھا رہا تھا۔ پلنگ پر بیٹھی نرمین نے ماں کو دیکھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی انگلیاں مروڑتی منشی کے لفظوں کا زہر پی رہی تھی۔ نرمین کے پاس بیٹھی ختیجہ خالہ نے دانت پیستے منشی کو کئی گالیوں سے نوازا۔ جلد بازیوں کے انجام دیکھ لیے نا، وہ ایسا لڑکا نہیں تھا۔ انور بڑبڑایا، تبھی موٹر سائیکل چوری کرتا تھا۔ نرمین نے سہارے کے لیے ختیجہ خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب پتہ کروا لیا ہے، ساری رات پھرتا رہا ہوں۔ پولیس تو نہ جانے کب سے اس کے پیچھے تھی اور پتہ نہیں کون کون سی وارداتیں کی ہوں گی۔ اور شکر کرو بیٹی کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، ایسے انجان لوگوں کا کیا پتہ، نکاح کر کے لے جاتا اور کہیں بیچ دیتا۔ منشی کی آواز دانستہ بلند ہوئی اور ثمینہ کے قدموں سے زمین کھینچ کر لے گئی۔ نرمین نے لپک کر ماں کو سہارا دے کر بٹھایا۔ کاکے نے بڑا یقین دلایا تھا۔ انور حسین کی آنکھوں کی بے بسی چہرے پر بہنے لگی۔ اس ہوٹل والے کی بات پر اعتبار کر لیا جس ہوٹل پر رات بھر جوا کھیلا جاتا ہے۔ منشی نے کاکے کو موٹی سی گالی دی۔ اب بتا تیرے ہاتھ کیا آیا؟ لڑکی کی بدنامی جگ ہنسائی۔ اب کون بیاہنے آئے گا؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ لڑکی کی تو بارات ہی نہیں آئی تھی، تیری بیٹی کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ یہ کون پوچھے گا کہ لڑکا بدمعاش تھا؟ انور حسین نے اکڑوں بیٹھ کر دونوں ہاتھ سے آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کا جسم ہلکولے لے رہا تھا۔ منشی نے مصنوعی تعصب سے انور حسین کو اور پھر کمرے کی طرف دیکھا جہاں کی آہٹیں، بڑبڑاہٹیں اور سسکاریاں بتاتی تھیں تیر ضرورت سے زیادہ نشانے پر جا لگا ہے۔ رقص بسمل جاری تھا۔ بس بسم اللہ پڑھ کر چھری پھیرنے کی دیر تھی۔
منشی نے بسم اللہ پڑھ کر چھری انور حسین کی گردن پر رکھ دی۔ مجھے تیرا احساس ہے انور۔ وہ انور کی طرف جھکا۔ مان جا، میں اب بھی تیری عزت ڈھانپ دوں گا۔ انور نے ہاتھ ہٹا کر منشی کو بے بسی سے دیکھا۔ منشی نے انور کے کندھے سے صافہ اٹھا کر انور کے آنسو صاف کیے۔ اب تیری بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہوں، بس تو ہاں کہہ دے، 5 منٹ میں سارا انتظام ہو جائے گا۔ انور حسین کا جسم سن ہو گیا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہ بچا تھا۔ کاکا، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں چرائی، یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ حیران پریشان متوحش سے مراد کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ صاحب ابھی تھانے تشریف نہیں لائے تھے اور سپاہی کو 4 پیسے دے کر یہ ملاقات ممکن ہوئی تھی۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، عین نکاح سے پہلے تجھے اٹھوایا گیا ہے، کاکے نے تلخی سے کہا۔ مگر کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مراد جھنجھلا گیا اور دوسرے لمحے کچھ کلک ہوا۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے کس کا کیا بگاڑا ہے۔ اس نے بے یقینی سے کاکے کو دیکھا۔ کاکے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اس منشی کی جان لے لوں گا۔ چپ، پہلے ہی تھانے میں بیٹھے ہو۔ کاکے نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ مراد نے دانت پیسے۔ کیونکہ وہ خود گھٹیا ہے، کل سے انور کے گھر کے پھیرے ختم نہیں ہو رہے، کاکے نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو مراد نے بے چینی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کاکا، کچھ کریں، انور کے گھر جائیں، اسے سمجھائیں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لوگ زیادہ دیر مجھے یہاں بند نہیں رکھ سکیں گے، انہیں بتائیں یہ سب منشی نے کیا ہے۔ تو فکر نہ کر، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابھی ان کمبختوں نے پیسے کھائے ہیں، اسی لیے کوئی بات نہیں سن رہے۔ کچھ نہ کریں، بس نرمین کے گھر جائیں، انہیں بتائیں کہ میں بے گناہ ہوں، بہت جلد واپس آؤں گا، کہیں وہ لوگ مجبور نہ ہو جائیں۔ کاکا مراد کو ڈھیروں تسلیاں دیتا انور کے گھر آیا، مگر اسے دیر ہو گئی تھی۔ نیم کے درخت پر کوے شور مچا رہے تھے اور یہ اس گھر کی واحد آوازیں تھیں جو گھنی شاخوں میں چھید کر رہی تھیں۔ سریا کمرے سے باہر آئی۔ اس نے جوڑا بدل لیا تھا، بال بھی بنا لیے تھے اور باپ کی تازہ موت کے احترام میں لپسٹک نہیں لگائی تھی۔ سریا نے چور سی نظروں سے نیم کی چھایا میں بچھی چارپائی پر لیٹی رشیدہ کو دیکھا۔ سفید دوپٹہ اس کے منہ پر تھا۔ پاس پیڑھی پر بیٹھی چارپائی سے ٹیک لگائے اقصیٰ نے آج بہت دنوں کے بعد اردو کی کتاب کھول لی تھی۔ حق ہا، ابا کیا گیا، گھر کی ساری رونق ہی لے گیا، سریا نے بآواز بلند کہا تو اقصیٰ نے اپنی ہنسی کتاب میں چھپا لی۔ رفیق کی آہ و بکا سریا کو رونق لگنے لگی تھی، یعنی مرحوم اچھا انسان تھا۔ سریا نے اپنا دوپٹہ کھول کر اوڑھا۔ اقصیٰ چوکنی ہو گئی۔ رفیق کے نویں کے ختم کے بعد وہ پہلی بار گھر سے نکلنے کو تیار تھی۔ آپا کہاں جا رہی ہیں؟ گھر بیٹھے بیٹھے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، ذرا سکینہ تک جا رہی ہوں، اور ویسے بھی تیری ماں عدت میں ہے، میں نہیں، جھنجھلا کر کہتی وہ دہلیز پار کر گئی۔ رشیدہ نے منہ سے پلو ہٹا کر ہلتے دروازے کو دیکھا۔ جتنا اڑنا ہے اڑ لے، تیرے پر کاٹنے کا انتظام کر لیا ہے میں نے۔ اماں، سریا آپا سکینہ کے پاس نہیں گئی۔ اقصیٰ نے مڑ کر ماں کو دیکھا۔ جانتی ہوں، میں نے سنا تھا، وہ فون پر کہہ رہی تھی دوپہر کو ملنے آؤں گی۔ اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ رشیدہ نے کروٹ لی۔ ہاتھ سے سر کو سہارا دیتے کوہنی کے بل اونچی ہوئی۔ ابا کا موبائل اسی کے پاس ہے، اقصیٰ نے شکایتی انداز میں کہا۔ ابا کی ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے۔ اس کی بیٹی جو ہوئی، ابا کے صندوق کا تالا بھی تو توڑ دیا تھا آپا نے۔ اقصیٰ نے اپنے تئیں دھماکہ کیا۔ اندر سے کیا نکلا؟ رشیدہ نے بغیر چونکے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو کمرے سے نکال دیا۔ چل اچھا، جو کرتی ہے کرنے دے، 4 دن اور آزادی کے منا لے، پھر تو اقصیٰ کو ماں کا لہجہ بھید بھرا لگا۔ رشیدہ نے جواب نہیں دیا، سیدھی لیٹ کر چھجری شاخوں پر اگتی نئی کونپلوں کو دیکھتی رہی۔ ایسی ہی کونپلیں اس کے اندر بھی پھوٹ رہی تھیں، جیسے اچانک سورج لشکے اور ساری دھند چھٹ جائے۔ ایسی ہی اس کے دماغ اور دل پر چھائی دھند چھٹکی تھی۔ وجود پر جمع کوہرا پگھل گیا تھا۔ وہ کھل کر سانس لے سکتی تھی، کھل کر علی بخش کو یاد کر سکتی تھی۔ وہ ہلکا سا احساس جرم جو علی بخش کو یاد کرتے اس کے دل میں خود روح جھاڑی کی طرح اگ آتا تھا کہ وہ رفیق کے ہوتے علی بخش کو یاد کیوں کرتی ہے، اب ناپید تھا۔ اماں میں پرائیویٹ پڑھ لوں؟ پڑھ لے، کتابیں لے دو گی؟ اقصیٰ نے بڑی آس سے ماں کو دیکھا۔ ہاں، رشیدہ مسکرائی۔ اس کے میکے والے آئے تھے اور رواج کے مطابق اس کی ہتھیلی پر کچھ روپے دھر گئے تھے۔ بھابھی، بھائی، چاچے، مامے، برادری کے اور لوگ
500 1000 کے نوٹ۔ ختم کا سارا انتظام تو شفیق نے اپنے بھائی کے لیے کر دیا تھا۔ وہ اپنے پاس جمع پیسوں سے اقصیٰ کو کتابیں لے دے گی اور داخلہ فیس وہ تو محنت مزدوری کر کے جمع کر ہی لے گی۔ ہائے کٹائی کا موسم سر پر ہے، یہ عدت کا سیاپا نہ ہوتا تو سال بھر کے دانے ہی جمع کر لیتی۔ پر مولوی صاحب نے کہا ہے عدت مرے ہوئے شوہر کا حق ہوتا ہے۔ چل رفیق تیرا یہ حق بھی اتار دوں۔ ماں خود سے باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ اماں میں سدرا سے پتہ کروں کون کون سی کتابیں لینی ہیں؟ اقصیٰ نے زور سے بازو ہلایا۔ 3 گھر چھوڑ کر سدرا نے FSC میں داخلہ لیا تھا۔ نہیں اکیلے مت جانا، کوئی آئے گا تو ساتھ بھیج دوں گی۔ رشیدہ نے سختی سے منع کیا۔ ساری پابندیاں میرے لیے ہیں۔ اقصیٰ غصے سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس بات پر تو سارا گاؤں حیران ہوتا تھا۔ رشیدہ خود تو گھر جا کر کام کرتی، مرگ اور شادی بھگتاتی، مگر کبھی اقصیٰ کو گھر سے نکلنے نہ دیا۔ اقصیٰ کبھی احتجاج کرتی تو وہ مسکرا دیتی، تو رفیق کی نہیں علی بخش کی بیٹی ہے، جب تک مرا نہیں تھا اس نے مجھے بھی گھر سے نکلنے نہ دیا۔ وہ کہتا تھا رزق بانٹنے کے لیے اور بیٹیاں سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ رزق کو کسی اور کا ہاتھ لگے تو بڑھتا ہے، مگر بیٹیاں انہیں کوئی چھو جائے تو قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ آغاز بہار کے دن تھے۔ آم کے درخت بور سے لدے تھے، ان میں چھپی کوئل کی کوک آنے والے موسموں کا سندیسہ سناتی۔ پکے ہوئے شہتوت ٹپ ٹپ سبز گھاس پر گرتے۔ دونوں باغ کے ساتھ گزرتی ہوئی ندی کے پاس گھاس پر بیٹھے تھے۔ پاس ہی لیموں کی گھنی جھاڑی تھی جس میں کچے پکے لیموں کی مہک آتی تھی۔ اب تو کوئی رکاوٹ نہیں سریا۔ سریا نے بے حد حیرت سے بشیر کو دیکھا۔ مجھے لگا تم ابے کی تعزیت کرنے آئے ہو۔ ہو گئی، اب یہی کرتا رہوں۔ اپنی ماں سے کہو ہمارا نکاح پڑھوا دے۔ وہ میری ماں نہیں ہے، ایک بار نکاح پڑھوا دے پھر بھلے مڑ کر شکل نہ دیکھنا۔ کس کی؟ تمہاری؟ سریا ہنسی۔ چل میری شکل نہ دیکھنا، نکاح کی بات تو کر۔ بشیر بھی مسکرایا۔ وہ مان جائے گی؟ سریا نے تذبذب سے بشیر کو دیکھا۔ جی جان سے، تم سے جان چھوٹے گی، اسے اور کیا چاہیے؟ بشیر نے گھاس کا تنکا توڑا۔ نکاح کے بعد رکھے گا کہاں؟ سریا نے کچھ سوچ کر کہا، جہاں تمہارا دل چاہے۔ میں نے یہاں نہیں رہنا۔ سریا کی نظروں نے جھاڑی میں چھپے شہد کے چھتے کو دیکھا۔ یہاں بدنامی اور ان گنت مکھیاں ہمہ وقت ان کے وجود کو ڈنگ مارتی رہتی تھیں، مگر وہ یہ بات بشیر سے نہ کہہ سکتی تھی۔ وہ تو 2 دن کے لیے گاؤں آتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ لاہور چلے چلیں گے؟ بشیر نے لاپرواہی سے تنکا دانت میں دبایا۔ لاہور میں تمہارا گھر کیسا ہے؟ سریا نے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھا ہے، فرش پر ٹائلیں لگی ہیں۔ اچھا پھسلنے والی، جیسی ملکوں کے گھر ہیں؟ سریا کے لہجے میں اشتیاق در آیا۔ بس اسی سے ملتی جلتی، اتنی ہی ملائم جتنی تیرے گال ہیں۔ وہ پھسل گیا۔ ملائم ٹائلوں پر اکثر قدم پھسل ہی جاتے ہیں۔ ملکوں کی حویلی میں سریا کو یہ تجربہ کئی بار ہوا تھا۔ رشیدہ نے تنور میں بالن جھونک دیا۔ چولہے کے پاس آٹا گوندتی اقصیٰ نے بیزاری سے ماں کو دیکھا۔ اماں 4 روٹیاں ڈالنی ہیں، یہیں توے پر ڈال لیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے تندوری روٹی حلوے کے ساتھ کھانے کو۔ حلوہ؟ اقصیٰ لب بڑبڑائی۔ جیسے جیسے رفیق کی موت کو دن گزر رہے تھے ویسے رشیدہ کی خواہشیں جاگنے لگی تھیں۔ شاید وہ من مارتے مارتے تھک گئی تھی۔ ذرا دیر میں فضا میں سوجی بھوننے کی خوشبو پھیلنے لگی۔ اماں آپا اب تک نہیں آئی؟ اقصیٰ نے آٹا تنور کے پاس رکھ کر گلابی ہوتی شام کو دیکھا۔ پرندوں کی ڈاریں واپسی کا سفر شروع کر چکی تھیں۔ حلوے میں چاشنی مکس ہونے لگی۔ اس دن میں نے حلوہ بنا کر رکھا، ناریل بھی ڈالی تھی۔ سوچا تھا مرد آئے گا تو حلوہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا، مگر اس نے چولہے سے جلتی لکڑی باہر کھینچ لی۔ ایک چنگاری اڑ کر ہاتھ کی پشت پر پڑی۔ رشیدہ نے تیزی سے ہاتھ جھٹکا، مگر وہ آیا ہی نہیں۔ رشیدہ نے پشت پر بنے سرخ نشان کو دیکھا۔ آپا آ گئی ہیں۔ اقصیٰ کی توجہ اندر آتی سریا کی طرف ہو گئی۔ رشیدہ نے پانی کا چھینٹا مار کر آگ بجھائی۔ سریا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور بے وجہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سوکھا آٹا لے آ یہاں اقصیٰ، میں روٹی ڈال دوں۔ رشیدہ گھٹنوں پر بوجھ ڈال کر کھڑی ہوئی تو سریا کے چہرے پر نگاہ گئی۔ کیا بات ہے؟ رشیدہ نے تعجب سے پوچھا۔ حلوے کو دیکھ کر اب تک اسے کئی طعنے مار دینے تھے، وہ چپ کیوں تھی؟ نکاح پڑھوا دے میرا، اب تم سے ہی کہوں گی، نظریں چراتی مدھم لہجے میں بولتی، کتنی اوپری لگ رہی تھی۔ باپ کا کفن تو میلا ہونے دے۔ رشیدہ تنور کے پاس آ گئی۔ میری زندگی میلی ہو رہی ہے۔ سریا نے دانت پیسے۔ غلطی کس کی ہے؟ رشیدہ نے تنور میں جلتی آگ کی تپش کا اندازہ لگایا۔ میری بات سن، میرے صبر کی حد ہو رہی ہے۔
ثریا نے دانت پیسے۔ صبر ہی تو نہ کیا تو نے۔ رشیدہ نے تعصب سے دیکھا۔ چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، نکاح پڑھوا دوں گی تیرا۔ رشیدہ مبہم سا مسکرائی۔ ثریا اس کے یوں مان جانے پر ہکا بکا رہ گئی۔ حیران تو سوکھا آٹا لے کر آتی اقصیٰ بھی رہ گئی تھی۔ اب کھڑی منہ دیکھتی رہے گی؟ جا حلوہ پلیٹوں میں نکال۔ ثریا خوشی خوشی مڑ گئی۔ اماں، تو نے بتایا نہیں، یہ حلوہ آپا کی تاریخ پکی ہونے کی خوشی میں بنایا تھا۔ رشیدہ مسکرا کر آٹے کے پیڑے بناتی رہی۔ بول دے انور، اب بھی تیرے سارے مسئلے اپنے کندھے پر لینے کو تیار ہوں۔ انور نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا کرتا ہے یار؟ منشی نے کندھوں پر پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ میں تمہیں عزت دیتا ہوں، مگر تمہیں راس ہی نہیں آتی۔ سوچنا، لڑکی کی کتنی بدنامی ہو گئی ہے، اب کہاں سے ملے گا اچھا رشتہ؟ اچھا تو ایک طرف رشتہ ہی مل جائے بڑی بات ہے۔ منشی صاحب دکان رکھ لو، میری بیٹی کو بخش دو۔ منشی کی تیوری چڑھ گئی۔ اب تو یہ ممکن نہیں، یا اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، نہیں تو کسی سے نہ ہونے دوں گا۔ اتنا بدنام کروں گا کہ… منشی کا خباثت بھرا لہجہ مزید شرانگیز ہوا۔ انور حسین کو لگا اسے ہاتھ پیر باندھ کر منشی کے قدموں میں پھینک دیا گیا ہے۔ نہ کرے منشی صاحب، وہ بلک اٹھا۔ تو پھر تیار ہو جا۔ وہ انور کے کان پر جھکا۔ اپنے کبھی نہ ہونے والے داماد کے ساتھ جیل کا مہمان بننے کے لیے؟ وہ تو چھوٹے موٹے مقدمے میں گیا ہے، تجھے تو منشیات کے الزام میں بھیجوں گا، کیا سمجھے؟ انور حسین کی ساری سمجھ رخصت ہو گئی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھتا رہا۔ پیچھے سوچ ان سب کا کیا ہوگا؟ منشی نے آنکھ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ انور حسین ہنوز اسی کیفیت میں اسے دیکھتا رہا۔ میں 1 گھنٹے میں مولوی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کے کان میں آگ پھونکتا رہا۔ انور حسین نے سود و زیاں کا حساب شروع کر دیا۔ اس نے اپنی غربت پر لعنت بھیجی، اپنی بے بسی سے نفرت کی، اپنے باقی بچوں کے مستقبل سے ڈر گیا، خود کو گالیاں دیتا رہا۔ نہ جانے کیسے بلا ارادہ انور حسین کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ منشی اطمینان کا سانس لے کر سیدھا ہوا۔ خوف کی جو فضا وہ بنانا چاہتا تھا، وہ پوری طرح انور حسین پر حاوی ہو گئی تھی۔ فکر نہ کر، تیری نرمین کے صدقے اس گھر کی قسمت بدل دوں گا۔ اس نے انور حسین کا کندھا دبایا۔ خوشی سے اس کی بانچیں کھل رہی تھیں۔ بس ابھی آتا ہوں، اور ہاں، مکرنا نہیں، ورنہ تیرے سمیت پورے گھر کو تھانے کی سیر کروا دوں گا۔ وہ دھیمے سروں میں سنگین دھمکی دیتا بنا پیے جھومتا جھومتا وہاں سے چلا گیا۔ انور حسین کے اندر اگر کسی سوچ نے انگڑائی لی بھی تو منشی اکرم اسے اپنے پیروں تلے کچلتا چلا گیا۔ پوری رات بشیر کے ساتھ موبائل پر بات کرنے کے بعد ثریا دن چڑھے تک سوتی رہی۔ بس ٹکٹ کٹوا لینا، نکاح ہوتے ہی ہم لاہور چلے جائیں گے۔ اتنی بے چینی؟ بشیر نے چھیڑا۔ مجھے تمہارے رشتہ داروں کے گھر نہیں رہنا، اس نے منہ بنایا۔ تمہیں بھی پتہ ہے میں گاؤں میں ان سے ملنے نہیں، صرف تمہاری خاطر آتا ہوں۔ ثریا مغرور ہو گئی۔ بشیر کے رشتہ دار سے کس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ساری پلاننگ کے بعد وہ کہیں اذانوں کے قریب سوئی، اسی لیے اسے اندازہ ہی نہ تھا رشیدہ اس کے لیے کیا انتظام کر چکی تھی۔ وہ عدت میں تھی، پھر بھی ثریا کا نکاح کر رہی تھی۔ مردوں اور بارات کے آنے سے پہلے پہلے اسے سارے کام کر کے کمرے میں گھس جانا تھا، باقی کا کام ہمسائی دیکھ لیتی۔ صاف ستھرا صحن میں بچھی چارپائیوں پر بچھے سفید کھیس اور سرہانے۔ وہ ذرا حیران ہو کر آگے ہوئی۔ چھوٹے سے باورچی خانے میں اقصیٰ برتن صاف کر رہی تھی۔ اس نے کونے میں دھرے پتیلے دیکھے، باہر والے چولہے سے سب پک پکا کر باورچی خانے میں آ گیا تھا۔ خیر تو ہے، چل اس میں کا ختم تو ہو گیا، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ آگے ہو کر پتیلے کا ڈھکن ہٹانے لگی۔ پلاؤ کی اشتہا انگیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ دوسرے میں کھیر تھی جس میں چھوارے ڈالے گئے تھے۔ اقصیٰ نے بے حد غصے سے اسے دیکھا۔ اماں نے آج جتنا خرچہ کیا تھا، لگتا تھا اس کی کتابیں اب نہیں خریدی جائیں گی۔ تمہارا چاچا آ رہا ہے۔ رشیدہ شیشے کے گلاس اٹھائے باورچی خانے میں آئی۔ وہ یہ گلاس سنبھال کر کمرے میں شوکیس میں سجا کر رکھتی تھی۔ چاچا کے آنے پر اتنا اہتمام؟ ثریا نے بھویں اچکائیں۔ تیرا رشتہ پکا ہو رہا ہے، رفیق کے بعد وہی تو والی وارث ہے۔ اچھا؟ ثریا نے خوشگوار حیرت کے ساتھ رشیدہ کو دیکھا۔ آپا اب کیوں نہیں طعنے دیتی کہ میرے باپ کے مرے کو دن کتنے ہوئے ہیں؟ اقصیٰ سے رہا نہ گیا تو طاق کر وار کیا۔ چپ کر شتونگڑی، کتنی باتیں کرنے لگی ہے؟ ثریا نے ڈانٹا۔ چپ تو تم ہو جاؤ، جب پتہ چلے گا کہ… اقصیٰ، رشیدہ نے آنکھیں نکالی۔ یہ گلاس صاف کر، اور ثریا تو جا،
اندر جا کر کپڑے بدل لے، کمرے میں پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثریا کہتی چہکتی اندر کی طرف لپکی۔ آج تو رشیدہ پر بھی پیار آ گیا تھا۔ پہلی بار اس عورت سے نفرت کم محسوس ہوئی۔ کمرے میں عین سامنے پلنگ کے اوپر سوٹ رکھا تھا، آتشی گلابی گوٹے کناری والا سوٹ۔ ثریا بھونچکی رہ گئی، رگ رگ میں غم اور غصہ سرایت کر گیا۔ رشیدہ نے اس کے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا تھا؟ یہ سوٹ اس کی پہلی شادی کا تھا۔ ثریا نے ادھر ادھر گردن گھمائی، شاید اسے مغالطہ ہوا ہو، رشیدہ نے کسی اور سوٹ کی بات کی ہو، مگر وہاں اس کے سوا اور کوئی سوٹ نہ تھا۔ اسے بے درے گالیاں نکالتے ثریا نے جھپٹ کر سوٹ اٹھایا۔ اسی کا پھندا بنا کر میں نے تجھے نہ لٹکایا تو میرا نام ثریا نہیں۔ باہر رسولہ رشیدہ کو آوازیں دیتی گھر میں داخل ہوئی۔ بڑی دیر کر دی رسولہ، تجھے تو پتہ ہے آگے کا سارا کام تو نے ہی سنبھالنا ہے۔ رشیدہ باورچی خانے سے نکلی۔ تو کس بات کی جلدی تھی؟ عدت پوری ہونے دیتی۔ رسولہ نے چپل اتار کر ایک طرف رکھی، اسے چپل پہن کر کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ مجھے نہیں، اس کے چاچے کو جلدی تھی، کہتا تھا تم دونوں کا ثریا سے کیا تعلق، میں اس کا وارث ہوں، ساتھ لے کر جاؤں گا تو بھیج دیتی، مجھے کیا پتہ بیٹی بنا کر لے جا رہا ہے یا نوکرانی۔ بھائی کے جیتے جی تو کبھی بھتیجے کا خیال نہ آیا، تو بہو بنانے پر کیسے مان گیا؟ کیسے مانا یہ تو پتہ نہیں، بس میں نے کہا جوان بیٹا ہے، نکاح کر کے لے جاؤ، میری بھی جان بخشی ہو۔ رشیدہ نے چولہے کی طرف جاتے جاتے جواب دیا۔ تندور تپ گیا تو روٹیاں لگا دیں۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ آتشی گلابی جوڑا ہاتھ میں لیے ثریا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رشیدہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ بارات آنے میں تھوڑی دیر ہے تو ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی؟ رشیدہ کا لہجہ سرسری تھا۔ اس بارات کو میں تیرا جنازہ بنا دوں گی۔ ثریا بھی بھڑک کر جھپٹی۔ ٹھہر جا کڑیے، رسولہ نے ثریا کا بازو قابو کیا۔ ثریا نے مغلظات بکنا شروع کر دیے۔ اقصیٰ گھبرا کر باہر نکلی۔ رشیدہ تندور کے پاس کھڑی خاموشی سے سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں بلا کی تپش تھی۔ تیرا نکاح نہ پڑھوا دوں میں اس ذلیل چاچے کے ساتھ، مجھے دھوکہ دیتی رہی، مجھے کہتی رہی بشیر کے ساتھ تیرا نکاح پڑھوا رہی ہوں۔ ٹھہر جا، تجھے تندور میں نہ ساڑا تو میرا نام ثریا نہیں۔ دو دو قسم کھانے والی ڈائن، وہ گولی کی طرح نکلی۔ رسولہ دم بخود رہ گئی۔ اقصیٰ ڈر کے چلائی۔ فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ ثریا جہاں پہنچی تھی وہیں لڑکھڑا کر رکی۔ رشیدہ کا رشہ زدہ ہاتھ سرخ ہو گیا، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح۔ آتش فشاں پھٹ گیا تھا، لاوا ابل رہا تھا۔ رشیدہ نے جھک کر تندور سے جلتی لکڑی اٹھا لی۔ اندر جا کر مر، تیرا چاچا اپنے بیٹے کے ساتھ تیرا نکاح پڑھانے آ رہا ہے، تیرا دل نہیں راضی تو مولوی کے سامنے منع کر دینا، ابھی دفع ہو۔ ثریا رشیدہ سے ڈری یا اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی سے؟ وہ تیزی سے اندر بھاگی، رکی۔ زمین پر آتشی گلابی سوٹ پڑا تھا، اس نے جھک کر تیزی سے سمیٹا، مڑی اور بجلی کی سی تیزی سے سوٹ جلتے تندور میں جھونک دیا۔ لاشعوری طور پر رشیدہ نے پکڑنا چاہا، مگر ایسا کب ہوا تھا کہ اس نے کسی چیز کو بہت دل سے سنبھال کر پاس رکھنا چاہا ہو اور وہ اس کے پاس رہی ہو؟ ریشمی سوٹ نے تندور میں بھانپڑ سلگا دیا تھا۔ رشیدہ ٹکر ٹکر اس بھانپڑ کو دیکھنے لگی۔ ثریا نے اندر جا کر بہت زور سے دروازہ بند کر لیا۔ دیکھتی ہوں کیسے مجھے چاچے کی بہو بناتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کچھ کھا کر مر جاؤں۔ وہ کمرے میں ہلکائی ہلکائی پھرتی رہی، پھر جھپٹ کر فون اٹھا لیا، اسے ہر صورت بشیر سے رابطہ کرنا تھا۔ اب کیا ہوگا رشیدہ؟ رسولہ نے بے حد تشویش سے تندور کے کنارے بیٹھی رشیدہ کو دیکھا۔ اقصیٰ جھک کر تندور کے اندر جھانک رہی تھی، جہاں سنہری گوٹا راکھ ہو چکا تھا۔ میں نے کیا برا کیا رسولہ؟ رشیدہ نے ہچکی بھری۔ جس موری کی اینٹ ہے وہیں لگانے کی کوشش کی۔ اس کے ننگے سر کو عزت کی چادر سے ڈھانپ رہی تھی۔ خود بتا، جس لڑکی کی باتیں رات گئے چوک پر بیٹھ کر چسکے لے لے کر گاؤں کے لونڈے کرتے ہوں، کون اسے اپنے گھر کی عزت بنائے گا؟ سوچا تھا چاچے کے گھر جائے گی، سکھی رہے گی۔ وہ بشیر کا قصہ؟ رسولہ نے تعجب سے پوچھا۔ یاد ہے 2 سال پہلے آرائیوں کی لڑکی بھگا کر لے گیا تھا، اسی چکر میں سال جو جیل رہا، اس کا باپ مرتا مر گیا، مگر منحوس کمبخت کو رشتہ نہ دیا۔ جہاں مر رہی تھی مرنے دیتی، خواہ مخواہ دوسروں کی آگ میں اپنا آپ سوہ کر لیا۔ رسولہ نے تنفر سے کہا۔ رشیدہ آہ بھر کر کھڑی ہوئی۔ سوچا تو یہی تھا، جان چھڑا لوں، پھر دھیان آیا میری کوکھ سے جمی ہوتی تو کیا تب بھی یہی کرتی۔ خیر اب اس کا چاچا آئے گا تو وہی فیصلہ کرے گا۔ تو اقصیٰ کے ساتھ لے جا اپنے گھر، روٹیاں لگا لے،
یہاں تو اس نے حسرت سے تندور کو دیکھا جس میں سے جلتے ہوئے کپڑے کی بو میں لپٹا سیاہ دھواں اوپر آ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بشیر دولہے کریانے والے کی دکان پر کھڑا ٹھنڈی بوتل پی رہا تھا جب ثریا کی کال آئی۔ بشیر نے ہنستے ہوئے دولہے کو آنکھ ماری۔ دولہا زاردار یار کی طرح کہکا مار کر ہنس دیا۔ بشیر بوتل ہاتھ میں لیے دھیرک کے نیچے پڑی چارپائی پر آ بیٹھا جو ٹوٹے پتوں اور کبوں کی بیٹوں سے اٹی ہوئی تھی۔ ثریا نے پھولی سانسوں کے درمیان اسے خبر دی۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ اتنی اچانک، اتنی رازداری سے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ مجھے یہاں سے لے چل بشیر، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ابھی؟ بشیر نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی تو شغل میلہ چل رہا ہے۔ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں، وہ بیاہ کر کے لے جائے گا، پھر لے جانا۔ بشیر، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ثریا بری طرح جھنجھلائی۔ ہمیں اسی ویلے نکلنا ہے۔ ہاں مگر چاچا پہنچنے والا ہوگا۔ سوچنے کا ویلا نہیں ہے۔ وہ رو پڑی۔ بشیر کا تذبذب بھرا دل ٹھہر گیا۔ ٹھیک ہے، تیاری کر، موٹر سائیکل لے کر آتا ہوں۔ جانوروں کے باڑے کی طرف سے آنا۔ ٹھیک ہے۔ ثریا نے صورت سے آنسو پوچھے۔ نکلے گی کیسے؟ مجھ پر چھوڑ دے، بس آ کر بیل دے دینا۔ کال کاٹ کر اس نے گہری سانس لے کر دروازے کو دیکھا اور نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ لعنتی ماں بیٹی، اب تو لاہور جا کر ہی کال کروں گی۔ اس نے الماری کھول کر بیگ نکالا اور اپنے کپڑے، کچھ جمع جتھا اور ماں کا زیور نکالنے لگی جو بہت زیادہ تو نہ تھا مگر وہ ناک کی کیل بھی ان لوگوں کے پاس چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ اقصیٰ اور رسولہ روٹیاں لگانے گئی تھیں۔ رشیدہ کمرے میں گھسی اپنے جلے ہوئے سوٹ کا ماتم کر رہی تھی۔ صحن میں بچھی چارپائیوں، کیکر پر بیٹھے کووں، سفید خیسوں اور کڑھائی والے تکیوں پر سہمی سی خاموشی لپٹی تھی جیسے کسی انہونی کا احساس پوری فضا کو سونگھ گیا ہو۔ ثریا نے ہر چیز کو پھٹے منہ کہا اور بنا کسی ملال کے عقبی راستہ لیا۔ وہاں لپا لپایا تھڑا تھا جہاں رشیدہ بکریاں باندھا کرتی تھی، پالتو بالن رکھتی تھی۔ بکریاں تو ایک ایک کر کے سب بک گئیں، بالن ابھی بھی وافر پڑا تھا۔ اپنی دھن میں نکلتی ثریا ٹھٹک کر رک گئی۔ سوکھی پاتیاں اکٹھی کرتی اقصیٰ نے تعجب سے دیکھا۔ خاموشی سوال میں ڈھلنے سے پہلے ہی موٹر سائیکل کے شور سے کرچی کرچی ہوئی۔ اقصیٰ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بشیر کا موٹر سائیکل عین ثریا کے پاس آ رکا۔ ثریا لپک کر اقصیٰ کے پاس آئی۔ جب تک کسی کو خود پتہ نہیں چلتا، اگر تیرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تیری جان نکال دوں گی۔ ثریا کی بے رحم گرفت نے اقصیٰ کا کندھا ہلا کر رکھ دیا۔ جلدی کر، بشیر چوکنے ہرن کی طرح ادھر ادھر دیکھتے دبی زبان میں چلایا۔ ثریا اپنا بیگ اٹھا کر موٹر سائیکل کی طرف بھاگی۔ بیگ بشیر کے آگے رکھا، ہاتھ اس کے کندھے پر جمایا اور نئی منزلوں کی سوار ہو گئی۔ اقصیٰ نے دھندلائی آنکھیں مسلیں۔ راستے کی گرد بیٹھی تو موٹر سائیکل جا چکا تھا۔ وہ سر پٹ گھر کی طرف بھاگی۔ صحن میں مردوں کا ڈیرا تھا۔ حقہ گڑگڑاتے شربت پیتے، سنجیدہ اور گمسم ماحول بوجھل سا تھا۔ لوگ ایک بار پھر شفیق کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ وہ یتیم بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ انہی کے درمیان وہ بھی موجود تھا، باپ کے پہلو میں بیٹھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہلکی سی سیاہ داڑھی جو اس کی سفید رنگت پر بہت جچتی تھی۔ اس اچانک شادی کا کوئی ملال پیاس شفیق کے دل میں تھا تو لوگوں کی باتوں سے کافور ہوا۔ ہلکی مسکراہٹ سر جھکائے وہ مدھم اور متحمل لہجے میں محو گفتگو تھا۔ شرافت اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی تھی۔ اقصیٰ کو بشیر یاد آ گیا، لمبا تڑنگا کھردرے ہاتھ پاؤں والا سا نوجوان، سانولا سا مرد۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چالاکی کی حماقت چمکی۔ ہائے آپا! ہیرا چھوڑ کر پتھر سے ماتھا پھوڑ لیا۔ اقصیٰ نے تعصب سے سر ہلایا۔ دوسرے لمحے ماں کا جلا سوٹ اور جلا ہوا سینہ نظروں کے سامنے گھوم گیا تو اس نے تنفر سے ملال جھٹک دیا۔ وہ تھی ہی اس قابل۔ کمرے میں رشیدہ اپنی بھیگی آنکھیں پلو سے رگڑ رہی تھی۔ خوبصورت رنگوں والے لون کے نفیس سے سوٹ پر کالی کڑھائی والی چادر اوڑھے مینا چاچی رشیدہ کو تسلیاں دے رہی تھیں۔ اقصیٰ نے مینا چاچی کو دوسری بار دیکھا اور دونوں بار اسے اپنی ماں بے ڈھنگی، میلی اور بے وقوف عورت لگی۔ وہ چپکے سے رشیدہ کے کندھے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اماں کی سہیلیوں نے سارا کام سنبھال لیا تھا، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس بیٹھ کر اس بم کے پھٹنے کا انتظار کرنا تھا جس کی ٹائمنگ ثریا فٹ کر گئی تھی۔ یعنی جب تک کوئی خود نہ دیکھ لے۔ میں نے تو کہا بھی تھا تمہاری عدت ختم ہونے کا انتظار کر لیں۔
پھر تمہارا فون آیا تو میں نے سوچا ٹھیک ہی ہے، دو جوان بچیاں اور تم اکیلی۔ مینا نے ہلکا سا مسکرا کر اقصیٰ کو دیکھا۔ مجھے اماں جیسی نہیں بننا، مجھے ان کے جیسی بننا ہے۔ اقصیٰ نے فیصلہ کیا اور ماں کا کندھا چھوڑ دیا۔ کاش میری دھی کا بھی کوئی چاچا ہوتا، اس کی ایسی ہی فکر کرتا۔ رشیدہ کے دل سے حوق اٹھی۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رسولہ ننگے پاؤں اندر وارد ہوئی۔ اقصیٰ نے ماں کو گھبرا کر دیکھا۔ خود رشیدہ کی ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہو گئیں۔ اگلا لمحہ بہت عجیب تھا، یا تو ثریا ہاں کہہ دے گی یا پھر رشیدہ نے جھرجھری لی۔ اقصیٰ اماں، اقصیٰ بدبدائی۔ چلو میں دیکھتی ہوں ثریا تیار ہوئی یا نہیں۔ بیچاری کے لیے کتنا مشکل وقت ہے، نہ جانے کتنی بار باپ کو یاد کر کے روئی ہوگی۔ چاچی کا لہجہ گداز تھا۔ اسے کیا خبر ثریا سارے مشکل مرحلے پار کر گئی تھی۔ دعا کر اقصیٰ، مرن جوگی مان جائے، کہیں نیا سراپا نہ ڈال دے۔ رشیدہ نے جاتے ہوئے مینا کو دیکھا۔ خیر شفیع خود ہی نپٹ لے گا۔ جب مولوی صاحب کے ساتھ 4 بندے کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہوں گے تو کس کی جرأت ہے انکار کرے۔ رشیدہ دھڑکتے دل کو تسلیاں دے دے کر تھپکنے لگی۔ اماں، آپا تو چلی گئی، ٹائمنگ ختم ہو گئی تھی، بم پھٹنے میں آخری سیکنڈ تھا۔ چاچی مینا اب ثریا کے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ رشیدہ نے سر اٹھایا۔ بشیر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گئی۔ بہت زوردار دھماکہ تھا جو رشیدہ کے وجود کے پرخچے اڑا گیا۔ وہ سب کچھ سوچ رہی تھی، مگر یہ ایک بار بھی نہ سوچا تھا کہ وہ مرے باپ کی قبر پر تھوک جائے گی۔ رشیدہ بھول گئی تھی وہ ثریا تھی، ثریا۔ شور سن کر افشاں اور اس کی امی بھاگی آئیں۔ ثمینہ خود کو پیٹ پیٹ کر ادموئی ہو رہی تھی۔ ختیجہ کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ڈھیری ڈھائے بت بنے انور حسین کو گھر سے باہر پھینک دے۔ یہ تم نے کیا کیا انور؟ اس سے تو اچھا تھا خود اس کا گلا دبا دے۔ ہائے میری پھول جیسی بچی۔ ثمینہ کی آہو بکا سنتے ختیجہ کا دل پانی پانی ہو رہا تھا۔ ایک بار تو دل میں آئی کہ فروغ کو پکڑ کر لائے اور دونوں کا نکاح پڑھوا کر ساری مشکلوں کا خاتمہ کر دے، مگر ایک تو فروغ ساہیوال اپنی بہن کے گھر گیا تھا اور دوسرا وہ اتنا بڑا فیصلہ اکیلے تو نہیں کر سکتی تھی۔ افشاں کمرے کی طرف بھاگی۔ سہمے ہوئے بچے ایک طرف جڑ کر کھڑے ہو گئے اور نرمین اڑی رنگت اور کانپتے وجود کے ساتھ پلنگ پر ٹانگیں سکوڑے بیٹھی تھی۔ اعصاب اتنے شل تھے کہ سمجھ میں نہ آتا اپنا رد عمل کس طرح دے، رو کر، چلا کر یا لڑ کر۔ آنکھ کی دہلیز پر مرے ہوئے خوابوں کی مردہ لاشیں بے گور و کفن اس طرح آنسوؤں کا راستہ روک کے کھڑی تھیں کہ وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ چاچا پاگل ہو گئے ہیں نمو۔ افشاں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تو نرمین نے خالی خالی نظروں سے افشاں کو دیکھا۔ وہ تھانے گیا ہے، مر تو نہیں گیا، آ جائے گا واپس۔ میرا دل کہتا ہے وہ بے گناہ ہے، منشی کہتا ہے وہ موٹر سائیکل چوری کرتا ہے۔ اس نے کہا اور تم نے مان لیا۔ دل تو نہیں مانتا، بس ہلکی سی خود کلامی تھی۔ منشی کی بیوی بننے پر دل مانتا ہے؟ افشاں چلائی تو نرمین نے تڑپ کر افشاں کو دیکھا۔ باہر کا شور کمرے میں بھر آیا۔ نرمین بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ تیری بیٹی ہے انور، کہیں سے اٹھا نہیں لایا تھا۔ ثمینہ تھک کر نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں، اس پر رحم کرو۔ نرمین گھٹنوں کے بل باپ کے سامنے بیٹھی۔ ابو جی، ابو جی اندر تک کانپ گیا۔ اس نے کیا دھمکی دی ہے؟ نرمین نے دونوں ہاتھ باپ کے گھٹنے پر رکھے۔ پولیس والے باپ کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ ثمینہ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ننگے پیروں سے لپٹ رہا تھا۔ اس کے ننگے بچوں کے گال پولیس والوں کے تھپڑ اور چٹکیوں سے لال ہو رہے تھے۔ ذلت ہی ذلت تھی، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ منشیات کے کیس میں جیل میں بند تھا اور ثمینہ اس سے ملاقات کے لیے پولیس والوں سے منتیں کر رہی تھی اور ان کی ہوس زدہ نظریں ثمینہ کا ٹھٹا اڑا رہی تھیں۔ اس کے پاس وکیلوں کو دینے کے لیے پیسے نہ تھے، بس اپنا آپ پیش کر سکتی تھی۔ بھوک سے بلکتے بچے سڑکوں پر رول رہے تھے۔ نرمین نے باپ کے سارے خوف کتاب کی طرح اس کی نظروں میں پڑھے اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، تمہیں رانی بنا کر رکھے گا، تمہارے بہن بھائیوں کو پڑھائے لکھائے گا، ان کی ساری ذمہ داریاں اٹھائے گا۔ خلا میں دیکھتا بدحواسوں کی طرح وہ سارے فائدے دہرانے لگا۔ خدیجہ خالہ کا دل متلانے لگا۔ افشاں کی ماں نے سوچا، ٹھیک ہی تو ہے، اس گھر کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ پہلے کون سا کبھی چھوٹی عمر کی لڑکی بڑی عمر کے مرد سے بیاہی نہیں گئی؟ یہ ہماری بیٹی ہے، کوئی قربانی کا بکرا نہیں۔ ثمینہ چلائی۔ افشاں نے آ کر بیٹھی نرمین کا بازو کھینچ کر کینہ توز نظروں سے انور کو دیکھا۔ چل نمو میرے ساتھ چل۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی، میں تمہیں یہ شادی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔
سب بری طرح چونکے۔ سمینہ جو رو رو کر تھک گئی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہاں تم اسے لے جاؤ۔ نرمین اٹھو، نکلو یہاں سے، اسے کہیں چھپا دینا، کوئی اسے دیکھے نہیں۔ نرمین اٹھ جاؤ۔ انور خاموش بیٹھا تھا، جیسے جو کچھ ہو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں۔ ہاں سمینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، افشاں اسے لے جاؤ۔ ختیجہ کو بھی راستہ سجھائی دیا۔ منشی آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ زبردستی نکاح تو نہیں پڑھوا سکتا، مگر اس کے باپ کا کیا پتہ۔ ختیجہ نے کھا جانے والی نظروں سے انور کو دیکھا، لیکن نرمین نے ماں کو دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں، میں تمہاری ماں، بس چلی جاؤ، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ سمینہ نے بجلی کی سی تیزی سے بازو کھینچ کر نرمین کو اٹھایا، گلے میں لٹکتے دوپٹے کو کھول کر سر پر ڈال دیا۔ نرمین نے مڑ کر باپ کو دیکھا۔ ابو میں جاؤں؟ پگلی ان حالات میں بھی اجازت مانگ رہی تھی، مگر شاید بیٹیاں ہوتی ہی پگلی ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، بہت طاقت۔ وہ بڑبڑایا، چلو میرے ساتھ۔ افشاں نے نرمین کا ہاتھ پکڑا، وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ انہیں سیڑھیوں کی طرف جانا تھا، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، تیسری سیڑھی، چوتھی۔ سمینہ بھاگ کر دروازے کو کنڈی لگاتی۔ پانچویں سیڑھی پر نرمین کے قدم رک گئے، اس نے مڑ کر دیکھا، انور حسین اب بھی وہیں بیٹھا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے کمزور اعصاب اپنے ہی فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے تھے۔ نرمین چلی جائے گی تو پیچھے ان سب کا کیا ہوگا؟ نرمین نے گھٹ گھٹ کر روتے بچوں کو دیکھا، بدحواس ماں اور حواس باختہ باپ کو۔ انور حسین کی آنکھوں کے خوف نرمین کے دل پر ڈنگ مارنے لگے۔ میں چلی جاؤں گی تو منشی ان کا کیا کرے گا؟ نمو آپا، طلحہ بلکا اور فیصلے پر مہر لگائی۔ نرمین نے افشاں سے ہاتھ چھڑایا، بھاگتی ہوئی آئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر باپ کی پشت سے لپٹ گئی۔ انور حسین گھوڑا بنا تھا اور ننھی منھی نرمین اس کی پشت پر سوار تھی۔ چل میرے گھوڑے، چھک چھک چھک۔ ابو جی، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی۔